أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. ترجمہ. رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا ہے جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور جس میں رہنمائی کرنے والی اور حق و باطل میں امتیاز کرنے والی واضح نشانیاں ہیں. پس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے تو وہ اس کے روزے ضرور رکھے، اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں کے روزوں سے گنتی پوری کرے. اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے دشواری نہیں چاہتا، اور اس لیے کہ تم گنتی پوری کر سکو، اور اس لیے کہ اس نے تمہیں جو ہدایت فرمائی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرو، اور اس لیے کہ تم شکر گزار بن جاؤ. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم، اور آپ سب کو رمضان المبارک بے حد مبارک ہو. یہ رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا ہے، ایک انتہائی خوبصورت مہینہ. جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو کہ دنیا میں موجود نہیں ہیں اس وقت، بہت سارے ایسے لوگ جو کہ صحت یاب نہیں ہیں، جو اس ماہ رمضان کو اس طرح سے نہیں لطف اندوز ہو سکتے، اس طرح سے نہیں طاقت اور تقویت حاصل کر سکتے جیسے میں اور آپ کر سکتے ہیں. تو خوش آمدید کہوں گی میں آپ کو A+ کی اس سحری ٹرانسمیشن میں، جس میں آپ کی ملاقات ہوگی ہمارے بہت سارے مہمانوں سے، جس میں ہم مل کر روزہ رکھیں گے، جس میں ہم اپنے رب کے حضور دعا گو ہوں گے کہ وہ ہمیں ہدایت دے. اس ماہ مبارک میں ہم جیسے خطا کاروں، ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے ہی اس نے یہ مہینہ رکھا ہے. اسے اب اندازہ تھا کہ جو اس کی مخلوق ہے، جو حضرت انسان ہے، وہ غلطیاں کرے گا اور غلطیوں پہ غلطیاں کرے گا، اور پھر ان غلطیوں کی اصلاح کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کے لیے ایک ایسے خاص مبارک مہینے کا انتخاب کیا گیا جس میں نزول قرآن کا مہینہ ہے یہ، اور اس مہینے کو نسبت اس کتاب کے ساتھ ہے جو کتاب حکمت و دانائی ہے، جو کتاب جس کے اندر تمام انسانیت کے لیے ہر طرح کی ہدایت اور رشد و ہدایت جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے. جیسے ہر ایک چیز جو ہے
وہ اپنے مخصوص ایک موسم میں اچھی لگتی ہے. بیج بونے کا ایک خاص موسم ہوتا ہے, اس موسم میں بیج بویا جائے تو پھر وہ پھل, وہ پھول, وہ پودا, وہ بوٹا اگتا ہے. اسی طرح سے یہ بھی ایک مہینہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دیا ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنی روح کی طرف توجہ ڈالیں, اپنے رب کی طرف رجوع کریں, اور وہ سارے سال کے جو گناہ ہیں, جو برائیاں ہیں, جو خامیاں ہیں, جو کمزوریاں ہیں جن پہ ہم قابو نہیں پا سکے, کوشش کریں کہ اس پہ ہم قابو پا لیں. کہ اس مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے, کہ اس مہینے میں نیکی آسان ہو جاتی ہے, اور اس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب بڑھ کر کئی گنا ہو جاتا ہے. سو ہم سب کے لیے یہ خوبصورت سا مہینہ جو اپنے اندر خوبصورتی اور پیغام لے کر آیا ہے, ہم اسے مل کر سیلیبریٹ کریں گے. A+ کی سحری ٹرانسمیشن میں رمضان عشق ہے, اور آپ کی ملاقات ہمارے مہمانوں سے ہوتی رہے گی. بات چیت کو کرتے ہوئے ساتھ ساتھ میں آپ کی ملاقات اپنے آج کے مہمانوں سے بھی کرواؤں گی. آپ نے ابھی بہت خوبصورت سی جو تلاوت سماعت کی ہے وہ قاری حبیب الرحمان صاحب, جن کی خوبصورت خوش الحان تلاوت جو ہے وہ آپ نے ابھی سماعت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں اس میں میرے دائیں ہاتھ پہ نعیم عباس روفی صاحب. السلام علیکم روفی صاحب, شکریہ تشریف لانے کا. کیسے ہیں آپ؟ اور تشریف رکھیے گا. اور ڈاکٹر بلقیس السلام علیکم, ہربلسٹ ہیں, کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ تشریف لانے کا. اور سمینہ صاحبہ السلام علیکم, ہماری شیف ہمارے ساتھ ہوں گی, اور ہم آپ سے مزے مزے کے کھانے جو ہیں آپ کے ہاتھ کے بنے ہوئے کھانوں سے آج ہم سحری کریں گے. اور آپ کو پتا ہے نا کہ جس نے کسی کو روزہ رکھایا یا افطار کروایا اس کا اجر اور ثواب کتنا ہے. سو ہم سب کے روزوں کا جو ثواب ہے وہ آپ کو انشاءاللہ ملنے والا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سب لوگ جو گھر بیٹھے آج سوچ رہے ہوں گے, پہلا روزہ ہے نا چونکہ, تو بہت ساری سوچ چل رہی ہوتی ہے کہ کیا بنائیں سحری پہ اور کیا بننا چاہیے افطار پہ. تو یہ تمام جو معاملات ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے کچن میں اپنی شیف کے ساتھ. لیکن اس مہینے کا جو پیغام ہے جس کی طرف ہمیں یہ انوائٹ کرتا ہے, جس کی طرف ہمیں رجوع کرنے کا حکم ہے, ہم نے ان موضوعات کا بھی آج انتخاب کیا ہے کہ جس میں آپ کے ساتھ تذکرہ ہوگا ان تمام چیزوں کا جہاں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں رہنمائی درکار ہے. اور اس میں میرے ساتھ جو مولانا موجود ہیں ماشاءاللہ سے سب اپنے اپنے مکتبہ فکر کے بہت نامور لوگ, اور میں بہت مشکور ہوں کہ آج وقت نکالا ہے, صبح سحری ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب, تھینک یو سو مچ تشریف لانے کا. بہت معروف اسکالر ہیں, ہم سب جانتے ہیں, بہت خوش الحان سے, خوش الحانی کے ساتھ ان کی جو قرآن پاک سے کی تلاوت ہے وہ موجود ہے. بہت سارے لوگ اس کو دیکھتے ہیں, بہت ساری کتابوں کے مصنف بھی ہیں, اور بہت ساری خوبصورت ان کی تصانیف جو ہیں وہ بھی اویلیبل ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صلاح الدین ثانی صاحب السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب آپ کے تشریف لانے کا بھی بہت شکریہ, آپ یہاں پہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں, اس کے لیے بہت شکریہ. اور میرے ساتھ ہیں مولانا زہیر عابدی صاحب, بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کے تشریف لانے کا اور وقت نکالنے کا. اور شفیق صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ نعت خواہ ہیں, سو آپ سے ہم نعت سنیں گے, لیکن بات چیت اپنی جگہ. روفی صاحب, اللہ تعالیٰ کا پاک اور بابرکت نام جو ہے اس کی ہم نے جو اللہ تعالیٰ کا اپنا کلام ہے اس میں تو سنا, ہم نے سماعت کیا, لیکن اب کچھ آپ کی آواز میں اور کچھ اور انسانوں کا جو کلام جس میں وہ اپنے رب کو یاد کرتے ہیں, اس کے لیے آپ سے درخواست ہے. وہی تو ہے جو نظام ہستی, وہی تو ہے جو نظام ہستی, چلا رہا وہی خدا ہے, دکھائی بھی جو نہ دے نظر بھی جو آ رہا ہے, وہی اللہ ہے, وہی اللہ ہے, وہی اللہ ہے, وہی اللہ ہے. نظر بھی رکھے سماتے
देता है, नियतें भी जो खाना है लाशऊर में जगमगा रहा है, वही अल्लाह है, वही अल्लाह है। कराची में सहरी का वक्त खत्म होने में 1 घंटा 30 मिनट बाकी हैं। तलाश उसको न कर बुतों में, वो है बदलती हुई रुतों में, जो दिन को रात और रात को दिन बना रहा है, वही अल्लाह है। इस्लामाबाद में सहरी का वक्त खत्म होने में 30 मिनट बाकी हैं। वही अल्लाह है। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया नईम अब्बास रूफी साहब। मुज़फ़्फ़र वारसी की लिखी हुई और मुज़फ़्फ़र वारसी साहब के अंदाज में ही आपने खूबसूरत हमद बारी ताला जहाँ पे पेश की। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, रमज़ान इश्क है और आपसे मुलाकात हमारी इख्तिताम सहर तक, साथ रहिए। खुशामदीद, रमज़ान इश्क है। ATV और A+ के हमारे तमाम नाजरीन जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं, साथ साथ आप सहरी कर रहे होंगे। दुआ यही कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक की रहमतों और बरकतों से हम सबको फैज़याब करे। हमारी जो तमाम दिली दुआएं मुरादें हैं वो पूरी हों। अल्लाह ताला हमें इन गुनाह से, आलूदगियों से, बुराइयों से दूर फरमाए और अल्लाह ताला हमें हम जैसे ख़ताकारों को, हम जैसे गुनाहगारों को, यही तो ये महीना है दरअसल। वो जो परहेज़गार हैं, वो जो पहले से ही सुधरे हुए हैं, वो जिनको तौबा की ज़रूरत नहीं है, वो जिनको अल्लाह ताला से रुजू करने की उस दर्जे ज़रूरत नहीं है जिस दर्जे हम जैसे लोगों को है, उनके लिए भी ये महीना है। लेकिन दरअसल इस महीने में अल्लाह ताला ने सब लोगों के लिए अपनी रहमत और अपनी बरकत ख़ास कर दी है और आम कर दी है और हर एक के लिए एक जैसी है। सो हम कोशिश करेंगे कि इस महीने से ज़्यादा बहरामंद हों, ज़्यादा से ज़्यादा फैज़याब हों। मेरे जो स्कॉलर्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप मुख्तसर तारुफ तो आपका उनसे हो चुका था, थोड़ा सा तफसीली तारुफ भी हो जाए। कारी हाफिज़ डॉक्टर जमील राठौर साहब, बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। आप 1994 से माशाल्लाह कराची एक्सपो सेंटर में नमाज तरावी की फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। वाह। तो कई किताबों के मुसन्निफ़ भी हैं और मुख्तलिफ़ बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर भी देते हैं और खूबसूरत लहजे में तिलावत करदा इनका कुरान मजीद मुख्तलिफ़ ज़बानों में तर्जुमे के साथ इंटरनेट पे मौजूद है। साथ तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर डॉक्टर सलाहुद्दीन सानी उल अज़हरी साहब, बहुत शुक्रिया सर तशरीफ़ लाने का। आप पाकिस्तान शिप ओनर डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, इस्लामिक एकेडमिक फोरम और सिंध प्रिंसिपल एसोसिएशन के सदर भी हैं, किताबों के मुसन्निफ़ हैं और मुजल्ला उलूम इस्लामिया के चीफ एडिटर भी हैं और सीरत नबवी के मौजू पर गिरा कदर तसानीफ पे आपको 9 मरतबा सदारती तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया है। माशाल्लाह, शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। और हमारे बहुत मोहतरम अल्लामा ज़ुहैर आबिदी साहब, सर बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। आप पाकिस्तान शिया कौंसिल के चेयरमैन हैं और गुज़िश्ता 25 साल से दर्स व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हैं। हमें यकीनी तौर पे मौका मिलेगा आपसे इस्तिफ़ादा करने का। एक सवाल जो अक्सर जहन में पैदा होता है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना जो है, डॉक्टर साहब आपसे शुरू कर लेते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीने में अल्लाह ताला ने, हदीस से हमें पता चलता है कि अल्लाह ताला को तुम्हारे भूखे प्यासे रहने की ज़रूरत नहीं है, जबकि ये जो इसकी अगर पाबंदियाँ देखी जाएँ तो वो तो है कि आपने इज्तनाब करना है खाने पीने से, जिस्मानी जितनी आपकी ज़रूरियात हैं उनसे आपने अपने आप को रोकना है। तो भूखा प्यासा रहने की ज़रूरत नहीं है, तो फिर आखिर कैसे हम मतलब भूखा प्यासा रहते हुए उस मकसद को हासिल करें जिस जो रब चाह रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सवाल बड़ा खूबसूरत है। मैं इस पर अर्ज़ करूँगा कि एक मुसलमान को
جو فیتھ، جو بلیو، جو ایقان، جو ایمان ملا ہے، جی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے، اس کی سب سے بڑی خوبصورت چیز جو مجھے فیل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے قریب ہے، وہ ہمیں دیکھ رہا واہ ہے، واہ، اللہ دیکھ رہا ہے۔ بالکل لیکن عام طور پر ہم زندگی میں دیکھتے ہیں کہ ہم گناہوں کی آلودگی کی وجہ سے، نفسانی خواہشات کی وجہ سے، اپنی ضروریات کی تکمیل کی وجہ سے، اپنے معاشرتی، اپنی ویسینٹیز کے حالات کی وجہ سے، اپنے ایٹماسفیئر کی وجہ سے ہمارا جو احساس ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، یہ ہمارے ادھر کہیں سب کانشس میں چلا جاتا ہے، ہمارے لاشعور میں چلا جاتا ہے، اور ہم شعوری زندگی میں دیکھتے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں، غلط کام بھی کر رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے لڑ بھی رہے ہیں، جھگڑا بھی کر رہے ہیں، یعنی جتنے بھی گناہوں کے کام ہیں جن سے ہمیں منع کیا ہے ہم وہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمارا بلیو یہ فیتھ ہے کہ ہم محفل میں ہوں وہ رب جب بھی دیکھ رہا ہے، ہم تنہائی میں ہوں اللہ تب بھی دیکھ رہا ہے، خلوت میں ہوں لیکن اس کے باوجود بھی جس طرح فرمایا گیا نا کہ محفل میں مسلمان بننا بہت آسان ہے، تنہائی میں مومن بن کر دکھاؤ، واہ ایمان کی معراج تو یہ ہے، لیکن ہم تنہائی میں جا کر ہم گناہوں سے اپنے آپ کو آلودہ کر لیتے ہیں۔ یہ ایمان تو ہے اللہ دیکھ رہا ہے، لیکن یہ ایمان کہیں سب کانشس میں چلا گیا۔ ماہ رمضان آتا ہے اور روزے کی جب حالت میں انسان ہوتا ہے تو وہ محفل میں ہو، تنہائی میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، کہیں پر بھی ہو، وہ پانی کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ وہ تنہائی میں کھانا نہیں کھاتا، کیوں نہیں کھا رہا بھائی؟ تیرے جسمانی تقاضے بھی بول رہے ہیں، ابڈومینل کریمپس پڑ رہے ہیں، 17 سے 18 گھنٹے ہو چکے ہیں، پیاس سے حلق خشک ہو رہا ہے، پانی کیوں نہیں پی رہا؟ وہ کہے گا میرا رب دیکھ رہا ہے، میں جس رب سے محبت کرتا ہوں وہ کھاتا نہیں ہے، وہ پیتا نہیں ہے، تو میں چونکہ اپنے رب سے محبت کرتا ہوں لہٰذا میں بھی کھانا چھوڑ دوں گا، پینا چھوڑ دوں گا۔ حقوق ازواج میسر ہے لیکن میں اپنے رب سے محبت کرتا ہوں، وہ حقوق ازواج سے پاک ہے، تو میں اس کی محبت میں حقوق ازواج ہوتے ہوئے، ساری جائز صورتیں ہوتے ہوئے ان کی طرف نہیں جاؤں گا، اس لیے کہ میں رب سے محبت کرتا ہوں، اس رب سے محبت کرتا ہوں جو دیکھ رہا ہے، مجھ سے زیادہ مجھے جانتا ہے۔ تو روزے کی حالت میں انسان کا جو ایمان کا حصہ ہے جو بہت خوبصورت ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو انسان اس کو لا شعور سے شعوری کیفیت میں لے آتا ہے، جب کانشس میں آ جاتا ہے تو پھر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جب میں کھانا پینا چھوڑ رہا ہوں، محفل میں نہیں تنہائی میں بھی، کہ رب دیکھ رہا ہے، تو پھر اپنے بھائی کی غیبت میں نہیں کر رہی، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں نے جھوٹ نہیں بولنا، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں نے حسد نہیں کرنا، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں نے کوئی چوری چکاری نہیں کرنی، میں نے کوئی ظلم نہیں کرنا، میں نے کسی کی حق تلفی نہیں کرنی، میں نے ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی، میں نے قیمتوں کو ملٹی پلائی کر کے بیچنا نہیں، اس لیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ جو احساس ہے کہ رب دیکھ رہا ہے، یہ ماہ رمضان لو شعور سے لا کر شعور میں لے آتا ہے، اور انسان کو زندگی کو سنوارنے کے لیے پورا ایک مہینے کا سیشن اللہ ماہ سیام میں ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ بھی اور ساتھ علامہ صاحب آپ بھی، میں چاہوں گی اس سوال پہ مختصراً دونوں جو ہیں وہ روشنی ڈالیں۔ میں اس سے اگلا ایک سوال، روزہ رکھنا فرض ہے ہم سب پہ، لیکن رعایت بھی دی گئی ہے مسافر کے لیے، اس مریض کے لیے جو کہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں تو بہت اچھا کام کر رہا ہوں، جو نہیں رکھ رہا وہ بہت غلط ہے، جبکہ ایک حدیث نبی جو ہمیں پتہ چلتی ہے اس کے مطابق کہ جو لوگ سفر میں ہوتے تھے، کچھ لوگ اصحاب روزہ رکھتے تھے، کچھ نہیں رکھتے تھے۔ جو روزہ رکھتے تھے وہ دوسروں کو کوئی تانا و تشنیع نہیں کیا کرتے تھے، اور جو نہیں رکھتے تھے وہ بھی رکھنے والوں کے ساتھ کوئی الجھتے نہیں تھے۔ تو کچھ تھوڑا سا اس پہ بھی روشنی ڈالیے علامہ صاحب، آپ سے اگر میں چاہوں کہ اس بات کا شروع کر لیں۔ برادر عزیز ڈاکٹر جمیل راٹھور نے ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ احکام الہی میں جو بھی حکم ہے، پروردگار کا جو بھی حکم ہے وہ کثیر الجہت افادیت رکھتا ہے، جی یعنی اس کا کوئی ایک فائدہ، کوئی ایک رخ نہیں ہوتا، بلکہ بے انتہا فائدے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اس میں ہمارا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے تو ہم اس مزاج کے مطابق دیکھتے ہیں اور اس مزاج کے مطابق بولتے ہیں۔ یہ جو روزہ ہے اس کے بھی بہت سے فائدے ہیں، اس کے جسمانی فائدے بھی ہیں، اس کے اجتماعی فائدے بھی ہیں، اس کے انفرادی فائدے بھی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کی جو ایک بنیاد ہے وہ بنیاد یہ ہے کہ انسان کو یہ مہینہ اپنے نفس پر کنٹرول سکھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ نفس پہ کنٹرول کیسے کیا جائے۔ اور اس میں ایک بات اور میں واضح کر دوں، یہ مہینہ اللہ کا مہینہ کہلایا جاتا ہے، تو کیا باقی 11 مہینے اللہ کے نہیں ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ جیسے کہ اس نے سورہ فاتحہ میں کہا مالک یوم الدین،
میں دین کے دن کا مالک ہوں، تو کیا باقی دین کا وہ مالک نہیں ہے؟ لیکن صرف اس فرق کو سمجھ لیجئے کہ باقی دن اس نے تمہیں بھی اختیار دیا، جو چاہو تم کر لو. جی وہ جو دین کا دن ہے، حساب کا دن ہے، اس دن تمہیں کچھ نہیں کرنے دے گا، صرف اسی کا حکم چلے گا، اسی کی بات. بالکل اسی طرح 11 مہینے اس نے دیے کہ تم جو چاہو کرو، تمہیں اختیار ہے، اختیار دیا ہے. یہ 1 مہینہ اپنی طرف تمہیں کھینچنے کے لیے، اپنی طرف لانے کے لیے، اپنے لو لگانے کے لیے، یہ 1 مہینہ کہ بہت سی وہ باتیں جو تمہارے لیے جائز بھی ہیں، جسے تم باقی 11 مہینے کر سکتے ہو، انہیں ترک کرو. تو ایک طرف تمہارا اپنا نفس پہ کنٹرول آئے گا کہ کسی چیز سے بچا کیسے جاتا ہے. جب تم اس مہینے میں جائز چیزوں سے بچو گے، جائز چیزوں سے اجتناب کرو گے، اور اسی نظریے کے تحت جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو تمہیں ایک عادت پڑے گی کہ تم باقی 11 مہینے پھر ناجائز چیزوں سے بھی اجتناب کرو گے. بالکل. اچھا ڈاکٹر صلاح الدین ثانی صاحب جیسے ابھی وہ تذکرہ ہوا، میں بھی وہ یہی بات تقریباً یہی بات کر رہی تھی، ریا کا پہلو. بہت سارے لوگ اگر کوئی کوشش بھی کرے نا، کوئی بیچارہ کہ وہ اس مہینے میں اپنے آپ کی اصلاح کر لے اور بہتر کر لے، تو لوگ اسے تانے دینا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں لیں جی اب یہ سب مسلمان ہو گئے ہیں. اچھا جی اب ان کو یاد آ گیا ہے، حالانکہ یاد دلانے کے لیے تو رب نے یہ مہینہ بھیجا ہے، اسی خاص اہتمام کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ماہ مبارک نازل فرمایا. تو کچھ اس بارے میں حکم کیجیے گا. وسلم کا طریقہ جو حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ رمضان کا مہینہ ہے، اس کی آمد سے قبل صحابہ اکرام کو مسجد نبوی میں جمع کرتے، اور اس کے بعد رمضان کی فضیلت، رمضان کے اندر جس چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے صحابہ اکرام کو، اس کی تعلیم کرتے تھے. اور وہ کیا کیا ہیں؟ دراصل اسلام نام ہے تعلیم و تربیت دونوں چیزوں کا. درست. تو تعلیم تو ہمیں دے دی گئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن کہہ کے جو ابھی تلاوت کی، ہمیں اس کے ساتھ ساتھ تربیت بھی دی گئی ہے. دراصل یہ مہینہ تربیت کے لیے ہے کہ ایک انسان کس طرح سے اپنے نفس پہ قابو پا سکتا ہے، اپنی خواہشات پہ قابو پا سکتا ہے، اور کس طرح اپنی خواہشات کو اسلام کے تابع کر سکتا ہے. صحیح. دیکھیے اصل چیز ٹریننگ ہوتی ہے. اگر کسی شخص کو بہت سارے اچھے خیالات کا علم ہو، آپ نے دیکھا ہوگا نا شعراء ہوتے ہیں، ان کی زبان سے آپ کیا کچھ پھول جھڑتے ہیں، لیکن کیا عملی زندگی کے اندر اس شاعر کا جو کلام ہے وہ کہیں نظر آتا ہے؟ ہم کو نہیں نظر آتا. اسلام علم و عمل کا مجموعہ ہے. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس نے تعلیمات دے دی آپ اس کے مطابق عمل کیجئے، یعنی ٹریننگ. اب رمضان کا مہینہ دراصل انسان کو ذاتی حیثیت میں بھی ٹریننگ دیتا ہے اور اجتماعی حیثیت میں بھی. صحیح. کہ نہ آپ کو خود کھانا ہے اور نہ ہی جو ہے نا کسی کو روکنا ہے. صحیح. کیوں؟ جو آپ نے ابھی بات ذکر کی کہ صحابہ اکرام سفر میں تھے، روزہ رکھنے والے نے روزہ رکھا اور نہ رکھنے والے نے نہیں رکھا. کسی نے اس کو یہ مطعون نہیں کیا جناب آپ بڑے متقی بن رہے روزہ رکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو چونکہ اس کے اندر ایک چیز کی اجازت دی گئی، اختیار دیا گیا کہ اگر آپ سفر کی حالت میں ہیں تو آپ کو یہ اجازت ہے، آپ بیماری کی حالت میں ہیں تو آپ کو اجازت ہے. اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ رخصت پہ عمل کریں یا عزیمت پہ. دو پہلو ہے نا، رخصت یا عزیمت. تو اب جس نے چاہا رخصت پہ عمل کر لیا، کسی نے اس کو مطعون نہیں کیا اور نہ کیا جانا چاہیے، اس لیے کہ یہ تو اللہ نے اجازت دی ہے. کسی نے عزیمت پہ عمل کیا کہ بھئی ٹھیک ہے میں بیمار ہوں لیکن میں بیماری کی حالت میں بھی اس مشقت کو، اس عبادت کو کرنا چاہتا ہوں، تو اسے کسی نے مطعون نہیں کیا. اسی طریقے سے سفر کی حالت میں بھی مختلف المزاج ہوتے ہیں، مختلف الصحت لوگ ہوتے ہیں کہ ایک شخص ہے وہ سفر کے اندر جو ہے وہ پیدل بھی چلتا ہے اور اس مشقت کو برداشت کر لیتا ہے، دوسرا سواری پہ سوار ہو کے چلتا ہے، وہ اس مشقت کو بھی برداشت نہیں کر سکتا ہے نا. تو انسانی طبیعتوں کو کے مطابق ان کو آزاد چھوڑ دیا گیا، اور اسی کو کہا گیا کہ اسلام آسانی کا مذہب ہے، مشکل کا مذہب نہیں ہے. یہ تو ہم نے مشکل بنا لیا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اتنا مشکل حکم بھی آسان ہے. بالکل صحیح. اور وہ ہمیں بتلا دیا گیا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. جیسے ہم بچوں سے کہتے ہیں ارے میاں کیا مشکل کام ہے،
دیکھو فلاں بچہ بھی دوڑ لگا لیتا ہے, فلاں بچہ بھی یہ امتحان دے لیتا ہے, فلاں بھی یہ کام کر لیتا ہے, آپ بھی کر لیجیے. بالکل اسی طریقے سے مسلمانوں کو ترغیب دی گئی کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی آئی ہے یہ مشقت, اور یہ تمہاری تربیت کے لیے ہے, لہٰذا ہمت سے کام لو, اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. بالکل سے اے ٹی وی اور اے پلس کے ناظرین جو کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کے ساتھ ہماری رمضان عشق ہے سحری ٹرانسمیشن ہر روز 2 بجے سے 5 بجے تک آپ دیکھ سکا کریں گے. ہمارے مختلف موضوعات, مختلف مہمان, ہربلسٹ, ہماری شیف, ہماری سب چیزیں جو ہیں وہ آپ ان سے لطف اندوز ہو سکیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک بہت بڑا پہلو ہے وہ یہ کہ ہم سب مل کے اس ماہ مبارک کو, ہمارے اسلامک جو مہینے ہیں, ہم ان کو اسلامک ایک تہوار کی صورت میں, ایک اسلامک سیلیبریشن کی صورت میں سیلیبریٹ کریں تاکہ ہمارے گھروں میں وہ تہذیب جو ہے وہ زندہ رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, ایک تو کہ اپنی اندر کی آنکھ بیدار ہو جائے اور یہ شعور بیدار ہو جائے کہ رب دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. صبر کا بھی تو ایک بہت بڑا پیغام ہے روزے میں, اور اللہ تعالیٰ نے اگر محبت کا کہیں تذکرہ کیا ہے تو اللہ یحب الصابرین, جن سے محبت کا وہ کیا ہے. تو روزہ اور صبر, وہ جو کچھ لوگ نہیں کر سکتے, ان کو لگتا ہے کہ نہیں ہم نہیں رکھ سکتے یا نہیں رکھ سکیں گے یا ہم سے نہیں ہو سکے گا, اور صبر کا جو ایک درجہ اور مقام ہے, کیسے اپنے اندر وہ صابرین کی کیفیت کو پیدا کیا جائے. لیکن میں آپ سے عرض کروں, سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. ہاں جی, نماز اور کہ اے مسلمانوں نماز اور صبر سے مدد مانگو. ان اللہ مع الصابرین, رب کریم صلاۃ پڑھنے والے اور صبر کرنے والے, لیکن اللہ فرماتا ہے میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. بالکل, یعنی کہ صلاۃ نماز پڑھنا بھی ایک مشقت کا نام ہے, اور اس مشقت میں بھی اگر کوئی مسرت محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے رب کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ صبر ہے, اور اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے میں صبر کرنے والے کے ساتھ ہوں. اور الصبر ضیاء, فرمایا کہ صبر تو ایک روشنی ہے. اور صبر کس طرح روشنی ہے؟ دیکھیں انسان جب بعض اوقات کسی ظلم پر صبر کرتا ہے, بعض اوقات انسان کو کوئی چیز نہیں مل پاتی وہ صبر کرتا ہے, بعض اوقات انسان کے پاس یہ ہوتا ہے کہ کمپٹیشن ہے, انسان پیچھے رہ جاتا ہے, صبر کرتا ہے. تو آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کی دی ہوئی تھوڑی چیز پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے چھوٹے عمل سے راضی ہو جاتا ہے. جو اللہ کی چھوٹی نعمت پہ راضی ہو جائے, اللہ اس کے تھوڑے عمل سے راضی ہو جاتا ہے. لہٰذا روزے کو صبر قرار دیا گیا, اور روزے کو اگر آپ صبر کے معنی میں لیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ صبر کی ایک صورت تو یہ بھی ہے کہ انسان کھاتا نہیں, پیتا نہیں, کوئی اور کام نہیں کرتا, صبر کر رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ عام لوگوں کا صبر ہے. خاص لوگوں کا صبر یہ ہے کہ وہ نہ صرف کھانا چھوڑتے ہیں, نہ صرف پینا چھوڑتے ہیں, بلکہ اپنی زبان کا بھی ایک ایسا روزہ کر لیتے ہیں کہ کوئی ان سے کچھ بھی کہے وہ کہے گا نہیں بھائی یہ روزہ ہے نا, یہ شیلٹر ہے, میں اس میں سوراخ نہیں ہونے دوں گا, یہ میری ڈھال ہے, میں تمہارا جواب دے کر. اس لیے سرکار نے فرمایا کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں ہو تو کوئی تمہیں کہہ دے, گالم گلوچ کرے, شور شرابہ کرے, تم کہو نہیں بھائی میں روزے سے دوں گا. اور یہی جواب حضرت مریم علیہ السلام کو بھی تو یہی تلقین کی دے کہ تم سے لوگ سوال کریں تو کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا, میں روزے سے. چپ کا روزہ پچھلی امتوں میں تھا, لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی امت میں یہ چپ کا روزہ نہیں ہے, لیکن ان کا مقام تھا, ان کی شان دکھانا تھی. اصل میں فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا, میں کچھ نہیں کہوں گی. حضرت مریم پر تہمت لگی تو انہوں نے کہا میں خاموش رہوں گی, کچھ نہیں کہوں گی, یہ اللہ کا نبی ہے, یہ جھولے میں ہے, یہ جواب دے گا. اور پھر قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, پھر انہوں نے جھولے سے جواب دیا کہ نہیں میں اللہ کا نبی ہوں, مجھے کتاب دی گئی ہے. معلوم کہ مریم علیہ السلام اللہ کی ولیہ ہے, اگر ولی پر کوئی تہمت لگتی ہے تو اس کا جواب اللہ کا نبی دیا کرتا ہے. ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور ڈاکٹر صاحب آپ تو ماشاءاللہ ویسے طب کے بھی ڈاکٹر ہیں, ماشاءاللہ سے MBBS ڈاکٹر ہیں, تو وہ کچھ اب اس سوال کے بعد آپ سے بات کریں گے روزے کے جسمانی اثرات, روحانی اثرات تو آپ بتا ہی رہے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اور علامہ صاحب, جو ایک بات میرے ذہن میں ابھی آ رہی تھی کہ روزہ رکھنا اور روزہ رکھنے سے جو فائدے حاصل ہوتے ہیں, تیسرا رکن ہے اسلام کا, مطلب پہلا عقیدہ توحید اور رسالت, شہادت کا جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں, دوسرا نماز, تیسرا روزہ. تو اس میں تیسرے درجے پہ رکھنے میں آپ کے کیا لگتا ہے, کیا مصلحت اور کیا کیا اس میں دانائیاں ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں؟ ایک تو جو آپ نے سوال کیا تھا میں تھوڑا سا اس پہ بات کر لوں کہ صوم اور صبر دونوں کے اندر رکنے کے معنی ہے. اچھا, صوم کے معنی بھی ہے رک جانا,
صبح صادق سے لے کر طلوع غروب آفتاب تک. ٹھیک ہے نا. صبر کے معنی بھی ہے کہ آپ کسی رد عمل کا اظہار نہیں کرتے ہیں, اسے برداشت کرتے ہیں. تو دونوں چیزوں کے اندر یہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اچھا, ایک حدیث کے اندر تو من صام رمضان آیا ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ, دو چیزیں یہاں بیان کی گئی ہیں. تو غفر له ما تقدم من ذنبه. دوسری حدیث ایک اور ہے, اس میں ساما کی جگہ قیام آتا ہے. قاما, من قام, جس نے قیام کیا. ظاہر ہے کہ رمضان کے مہینے میں قیام جو ہے وہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے. بالکل. کہ انسان سارے دن روزہ رکھتا ہے, رات کو اللہ کے حضور میں قیام کرتا ہے, یعنی تراویح پڑھتا ہے. تو یہ بھی ایک عبادت ہے. تو اس حدیث کے اندر یہ بتلایا گیا کہ رکنا ہی کافی نہیں ہے, رکنا ایمان کے ساتھ ہے. اگر ایمان کے بغیر کوئی بھوکا پیاسا ہے, ایمان کے بغیر اگر اس کا قیام ہے, تو یہ تماشائی کا قیام ہے. اور ایمان کے ساتھ احتساب بھی جوڑا گیا. اس کے ساتھ احتساب. اچھا, اسلام جو ہے لفظ احتساب کے معنی ہے نگرانی. اپنی نگرانی. اسلام تو پورا ایک نگرانی کا نظام دیتا ہے. یہ جو محتسب کا نظام ہے, اسلام کا ایک پورا ایک نظام احتساب ہے, ایک عہدہ ہے, ایک منصب ہے باقاعدہ, اجتماعی حیثیت میں بھی. لیکن انفرادی حیثیت میں بھی وہ انسان سے کہتا ہے کہ اپنی نگرانی کرو. اس لیے کہ انسان اتنا غافل ہے کہ صبح سے لے کر شام تک اپنی مصروفیات کے سبب وہ دوسرے کی نگرانی تو کرتا ہے, اپنی نگرانی بھول جاتا ہے. تو یہ کہا گیا کہ اپنی نگرانی کرو. اور سوچو کہ آج تم بھوکے ہو تو تمہیں بھوکے کی تڑپ اور طلب کا تمہیں اندازہ ہو جائے, اور تم اس کے کھانے کا اہتمام و انتظام بھی کرو. سمجھے نا. تم اس مشقت کو جو صبح سے تم نے شام تک برداشت کی ہے, یہ دیکھو, اور معاشرے کے ان افراد و طبقوں کو دیکھو جو ساری زندگی اس طرح سے اپنی زندگی گزارتے ہیں, اور تم اپنے اندر وسعت پیدا کرو ان کے لیے. اور اسی لیے وہ زکوٰۃ و تمام ریلیٹیو چیزیں ہیں جو انشاءاللہ پھر آگے ہم بحث کریں گے. بالکل, ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. لیکن شفیق صاحب, آپ تشریف فرمائیں یہاں پہ. اور اس سے پہلے کہ ہم روزے کے جسمانی اثرات کے لیے ڈاکٹر بلقیس, اور ڈاکٹر بلقیس نے آج ہمیں کیا کیا بتانا ہے یہ تو ذرا تذکرہ کر دیجیے. آج جو کے بارے میں بتائیں گے. اچھا, طب نبوی سے ہم نے طب نبوی سے, طب اسلامی سے, کہ جو کی کیا فضیلت ہے اور جو سے کیا کیا ہو سکتا ہے, اور جو کیوں استعمال کرنا چاہیے اور کس طرح استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ سب کچھ ہم آپ کو پروگرام میں بتانے والے ہیں. اور آپ مطلب روزہ رکھتے ہوئے اس کو اسی طرح سے جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن چیزوں کو اختیار کیا کرتے تھے, جس طرح سے انہیں تناول فرماتے تھے, ہم آپ کو وہ تمام حکمت جو ہے وہ آج اس کا تذکرہ کریں گے. لیکن شفیق صاحب جناب, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے اپنا گھر دکھایا رمضان شریف میں. شکر ہے. اور حضور کی بارگاہ میں جب میں پہلی مرتبہ پہنچا, صبح فجر کا وقت تھا, اتنا خوبصورت منظر کہ شاید میں زندگی بھر میں تو بھول نہیں سکتا. میں جب بھی میں یاد کرتا ہوں. اور پھر جب میں نے دعا کی اور میں پہنچا, سرکار نے مجھے اپنے پاس بلایا, تو پیش کرتا ہوں جہاں سے. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام, گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. جو مدینے کے گلی کوچوں میں دیتے ہیں صدا, جو مدینے
قیامت ان فقیروں ان گداؤں کو سلام والہانہ جو طواف روضہ اقدس کرے مست و بے خود وجد میں آتی ہواؤں کو سلام۔ کراچی میں سحری کا وقت ختم ہونے میں 1 گھنٹہ باقی ہے۔ جانب بطحا گزر ز احوال محمد را خبر کن، توی سلطان عالم یا محمد، توی سلطان عالم یا محمد، زروے لطف سوے من نظر کن، بے بری جان مشتاق دران۔ اسلام آباد اور اس کے مضافات میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ دوسرے شہروں کے ناظرین اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رَمَضَانَ، اور میں آج کے دن ماہ رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں۔ مشرف گرچ شد جامِ ز لطفش یا رسول اللہ، گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا، گر تم نہ کرو گے تو کرم کون کرے گا، مشرف گرچ شد جامِ ز لطفش، خدایا این کرم بار دیگر کن، خدایا این کرم بار دیگر کن، نسیمہ جانب بطحا گزر۔ سبحان اللہ۔ بریک کے لیے یہاں پہ رکیں گے اور مختلف شہروں میں اب ساتھ ساتھ سحر کے اوقات جو ہیں ان کے اختتام کا وقت جیسے جیسے آتا جائے گا، آپ لوگ اپنے اپنے علاقوں میں روزہ رکھتے جائیں گے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان روزوں کو قبول کرے۔ ہماری آپ کے ساتھ ملاقات کا سلسلہ ہر روز صبح 2 بجے سے 5 بجے تک A+ اور ATV کے تمام دیکھنے والے جو ہیں ان کو ہم یہی پیغام دے رہے ہیں، رمضان عشق ہے۔ خوش آمدید، رمضان عشق ہے۔ ATV اور A+ کے ویورز ہمارے ساتھ سحری کر رہے ہیں۔ لاہور میں اذان فجر کا وقت
جو ہے وہ ہونے والا ہے. آپ لوگ سحری کریں گے, انشاءاللہ روزہ رکھیں گے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس روزے کو قبول و منظور فرمائے. ہم مشکور ہیں اپنے اسپانسرز کے, تلو جن کے زبردست قسم کا تیل, گھی, بناسپتی, جو بھی آپ جس کا بھی ٹیسٹ آپ کے اندر ہے, پراٹھے بنائیں یا پھر آپ اس میں فرائی کریں چیزوں کو, ہے نا. ایک خاص مہک, ایک خاص ٹیسٹ ہے. اور پھر ایک عرصے سے مجھے بچپن سے یاد ہے, ہم ان کا وہ ایڈ جب سنا کرتے تھے, اماں تلو میں پکاؤ ہمیں صحت مند بناؤ. تو ہاں ہم تو اس کھانا بنتا تو ہیک نہیں آتی ہے نا, تو اسی ٹیسٹ کا بہت اچھا ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اور بھی ہمارے اسپانسرز جن کا ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے یہاں پہ, اس میں کنور ہے, تلو بناسپتی میں نے تذکرہ کیا, لیمن میکس جن کی پروڈکٹس ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں اور میرے خیال ہر گھر میں یوز ہوتی ہیں. کوئی خاتون نہیں ہے جس کے گھر میں لیمن میکس بار نہ آتی ہو سر برتن دھونے کے لیے, یا پھر وہ ویم نہ یوز کرتی ہوں چکنائی اتارنے کے لیے برتنوں کو, کیونکہ صاف ستھرا رکھنے کے لیے بہترین ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سرف ایکسل جو کہ کپڑوں سے داغ اتارنے میں ماہر. اور یہاں پہ ہم اب اس وقت کچھ فروٹی سی اپنی سحری جو ہے اس کو کرنے جا رہے ہیں. اب سحری آپ جیسے جو کا تذکرہ کر رہی تھیں ڈاکٹر بلقیس, تو جو کو کیسے کیسے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے آپ لوگ وہ جو پروسیس لے کر آ جاتے ہیں, بجائے اس کے جو ہرا جو ہوتا ہے وہ لینا چاہیے. اس کو آپ بھگو دیں, بھگونے کے بعد جیسے 2-3 گھنٹے کے لیے آپ بھگو دیں. بھگونے کے بعد اس کو آپ ابالیں. اچھا. جب وہ ابال پر آ رہا ہو تو 1 ٹکڑا ادرک کا لازمی اس میں ڈالیں. اچھا. ہاں. اور جو کے بارے میں آپ کو بتاؤں, جو سے سحری آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ اس طرح کی چیزیں, کچھ کتابوں سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سحری میں جو شہد ڈال کے کھایا کرتے. اچھا. اور آپ نے بہت سارے حدیث مبارکہ سے یہ ملا ہے کہ جو بیمار ہوتے تھے ان کو کہتے تھے کہ جو اور بیٹ روٹ یعنی چقندر کو جو میں ملا کر استعمال کروایا کرتے تھے کہ اس سے شفا ہوتی. اب اس کی سائنٹیفک لاجک اگر ہم دیکھیں کہ اب جو میں جو چیزیں ہیں وہ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک کے لیے بہت اچھی. اچھا. اور آپ کے لیے سحری میں خاص طور پہ کھانا آج کل کے روزوں میں جب لمبے روزے ہیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کمپلیکس کاربس کہلاتا ہے. وہ کاربس جو آپ کے اندر جا کے پیٹ میں جا کے سلو اینڈ گریجولی انرجی ریلیز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بہت دیر تک آپ کے پیٹ میں رہے گا, آپ کو بھوک کا احساس نہیں ہوگا, آپ کو پیاس کا احساس نہیں ہوگا, آپ کو یورینری ٹریکٹ انفیکشن یعنی UTI, کیونکہ ہمارے روزے بہت لمبے ہیں, ان لمبے روزوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یورین کے پرابلمز ہو جاتے ہیں اور چکر بہت آنا, گرمی بے تحاشا ہے. تو ایسے اس موسم کے لیے جو ہے وہ بہترین غذا ہے. صحیح. اس میں آپ کو ہر چیز ملے گی, ہر منرل ملے گا, ہر پروٹین وائٹامنز ہر چیز ملے گی. اور اگر آپ سحری میں ہم اس کا دلیا بنا کے نبوی کے اس پہ جاتے ہیں کہ طب نبوی پہ ہم چلے جاتے ہیں, طب اسلامی پہ چلے جاتے ہیں, تو آپ جو کو ابالنے کے بعد اس میں شہد ڈال کے میٹھا استعمال کریں. اچھا, ہمارے سے شیف کھڑی وہ ہے نہیں استعمال کریں اس کا. سمینا آپا, تو کیسے بنائے جو کا دلیا بناتے ہیں ہم, اس میں ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جیسے کٹا ہوا جو کا دلیا ہم نے لیا, اس کو بوائل کر کے رکھ لیا. اب سحری کے ٹائم پہ آپ اس میں کچھ دودھ, فروٹس اس میں شامل کر سکتے ہیں. آج کل کافی فروٹس ہیں, تو اس کو آپ ٹھنڈا کھائیں, اوپر سے تھوڑا سا دار چینی کا پاؤڈر اس میں چھڑک دیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کولیسٹرول لیول بھی آپ کا مینٹین رہتا ہے. پھر تھوڑا سا ڈرائی فروٹ جس میں کہ اخروٹ اور کشمش شامل ہے. صحیح. اگر آپ شہد نہیں ڈالنا چاہتے تو اخروٹ اور کشمش ڈال دیں, تو اس کی ایک گیہوں کا جو اس کا گندم کا جو جو کا جو دلیا ہوتا ہے اس کی اپنی ایک مٹھاس ہوتی ہے. صحیح. تو آپ کو اتنا مٹھاس ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا جن کے گھروں میں اتنے کوئی خوش نصیب وہ نہیں ہوں گے کہ کوئی صبح سحری پہ اٹھ کے ان کے لیے تلوں سے مزیدار سے وہ بل والے پراٹھے بنا رہا ہے. تو اگر نہیں ہے تو رات میں آپ بنا کے رکھ لیں, اور اس طرح سے, اور اگر صبح میں ادروائز بھی آپ تھوڑا سا نہیں, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. سوری میں آپ لوگ کی بات کاٹ رہی ہوں. جیسے آپ تلوں میں یہ جو بنانا کاٹ کے رکھا ہے ان کو تل لیں. اچھا. ان کو تلنے کے بعد آپ اس کو پھر آپ شامل کریں, بڑا کرسپی سا بہت اچھا سے. مطلب ہمارے یہاں ٹیسٹ برڈ کی بات کر رہی ہوں, تو آپ فروٹس کو یہ ڈرائی فروٹس ہیں ان کو آپ تلوں میں تل کر جو کے دلیے میں ایڈ کر سکتی ہیں. اور اس میں تھوڑا اسموتھی بنانا تو دہی ڈال دیں. وہ بنانا فریٹرز بنا کے آپ نے ڈال دیا. بالکل صحیح. اور اخروٹ کو تو جب آپ ہلکا سا فرائی کر لیتے تو بڑے اچھے کرسپی ہو جاتے ہیں, وہ ڈال کے کھائیں تو بہت مزے کے لگتے ہیں. اور سحری کے لیے بہترین, میرے خیال ہے ایک زمانہ گزر گیا میں ہمیشہ سحری میں جو کا دلیا کھاتی ہوں. اچھا. واہ,
بہت اچھا آپ کو رہتا لگتا ہے کہ اس سے بندہ زیادہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ میں پورا دن بہت میرا اچھا گزرتا ہے, پیاس نہیں لگتی ہے, بھوک نہیں لگتی ہے, بڑی فیلنگ رہتی ہے. اب یہ نہیں کہ بہت سارا آپ دلیا لیں, اس کو کبھی آپ نمکین بھی بنا سکتے ہیں. جیسے کہ اگر 1 کپ آپ کے پاس دلیا ہے تو اس میں 2 ٹیبل سپون مونگ کی دال ڈال دیں اور 1 ٹیبل سپون اس میں چاول ڈالیں, اس کو اچھی طرح پکا لیں, نمک اور صرف ہلدی ڈال کے. تو حلیم نہیں بن گیا؟ یہ بہت اچھا چکن اسٹاک میں اگر پکائیں گے تو حلیم بن جائے گا, بہت اچھا بنے گا. اور آپ اس طرح, کیونکہ روز روز میٹھا نہیں کھایا جاتا, تو آپ تھوڑا نمکین کھانا چاہیں تو آپ اس طرح سے نمکین بنا کے کھا سکتے ہیں, جو بہت اچھا رہتا ہے نا. ٹھیک ہے. جو کے دلیے کے علاوہ یہاں پر ہم نے ایک تھوڑا سا رکھا ہے کہ جیسے کہ جھٹ پٹ آپ کے لیے کوئی اچھا سا میٹھا بن جائے. اگر آپ نے انڈا پراٹھا کھایا تو کچھ کھانے کو دل چاہتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ دن بھر آپ کا اچھا گزرے, تو یہاں پر میرے پاس دہی موجود ہے. دہی ہم نے پھینٹ لیا, اس میں ہم نے چینی ڈالی. ٹھیک ہے نا, چینی ہم نے اس میں 1 پاؤ دہی تھا, اس میں ہم نے 2 ٹیبل سپون بھر کے چینی ڈالی. 2 سے 3 کیلے آپ لے لیجئے. اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے چھوٹی الائچی. چھوٹی الائچی کے بارے میں بتاؤں کہ چھوٹی الائچی کا اگر قہوہ بنا کے اگر سحری میں پی لیں تو آپ کو دن بھر پیاس کا احساس رہے گا. دوسرے ایک منہ سے جو اسمیل آتی ہے روزے کی, روزے میں, لیکن ہمیں اس کی پریشانی کی ضرورت نہیں, کیونکہ روزے دار کے منہ کی مشک اللہ تعالیٰ کو پسند جی. لیکن کچھ لوگوں کو جیسے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا خود کو فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ کچھ عجیب سی اسمیل آ رہی ہے, تو آپ اس میں چھوٹی الائچی کا قہوہ بنا کے پی سکتے ہیں. نہیں تو آپ اس پہ بھی تھوڑی سی چھوٹی الائچی ڈال دیں تو یہ ہاضم بھی ہو جاتا ہے آپ کے لیے نا. تو یہ بنے گا. اور اس کے علاوہ ہم بنائیں گے کھجور کا ایک بہت اچھی ڈرنک بنائیں گے, انرجی ڈرنک بناتے ہیں. ہاں بالکل ہم بالکل بناتے ہیں. ہم بلینڈر لگاتے ہیں, اس میں ہمیں کھجور چاہیے, اس میں ہم کیلا, کھجور کے ساتھ کیلا بھی ڈالیں گے. ایک اچھی تھکنس اس کے اندر آ جائے گی. اچھا دودھ لیں گے, دہی لیں گے, دہی بھی تھوڑا سا ڈالیں گے ہم اس کے اندر. جیسے 1 کپ اس میں ہم دودھ لیں گے, 2 ٹیبل سپون ہم اس میں دہی ڈالیں گے, 1 ٹیبل سپون کریم. اگر آپ بچوں کے لیے بنا رہے ہیں, کیونکہ بچوں کو ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے, بڑے لوگوں کو اس میں کریم کی ضرورت نہیں ہے, کریم نہ ڈالیں تو زیادہ اچھا ہے. تو ہم یہ سب کچھ ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیں گے اور ایک مزے سے شیک ہمارا تیار ہو جائے گا. جو لوگ, کچھ لوگوں کو ہوتا ہے نا کہ بس جلدی سے اٹھے, فوری طور پر انہیں کچھ کھانا ہے, تو یہ بڑی اچھی ڈرنک, انرجی ڈرنک ہے ان کے لیے. اور جیسے کئی لوگ اگر ابھی اٹھے ہیں اور فٹافٹ انہوں نے روزہ ختم ہونے کے, میرے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آخری ابھی اٹھتے ہیں پھر ہوتا ہے کہ بالکل آخری سحری میں چند لمحے رہ گئے ہوتے ہیں تو آپ بھاگ رہے. بڑی اچھی ہے کہ کیلا بھی ہے, کیلا آپ کو پوٹیشیم بھی پرووائڈ کرتا ہے. پھر دوسری بات ایک بڑی اچھی فیلنگ ہو جاتی ہے. اور سارا دن جو مسالوں کی ایک, جیسے اگر آپ سحری پہ زیادہ مسالوں کی کوئی چیز کھا لیتے ہیں تو پورا دن آپ کا جو ہے برننگ رہتی ہے, ہیوینس رہتی ہے. اچھا پھر جب ذرا ہیوینس ہوتی ہے تو آپ سو جاتے ہیں, لیٹے رہتے ہیں, اپنی عبادات کو بہت اچھا نہیں کر سکتے. تو سحری ضرور کھائیں, اچھی کھائیں, لیکن ذرا کم مسالوں والی چیزیں کھائیں. ڈاکٹر بلقیس, آب جو مطلب ہم ضروری ہے کہ بازار سے ایک مہنگا سا کین خرید کے لے کے آئیں اور وہی ہم پیئیں؟ تو وہ بھی دیکھیے, آب جو بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 سے 3 ٹیبل سپون جو ہے وہ آپ بھگو دیں رات کے ٹائم. رات کو بھگو دیں, یا جیسے آپ سحری میں کھانا چاہتے ہیں تو آپ رات بھگو دیں, دوپہر کو بھگو دیں. پھر آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو 10 سے 15 منٹ ہلکی آنچ پہ پکانا. ٹھیک ہے. جو اس کے اوپر کی اس کا جو لیس آتا رہے گا وہی آپ کا آب جو ہے. جو کو بہت زیادہ جس طرح ہمارے یہاں حلیم کی طرح گھوٹ لیتے ہیں وہ بھی نہیں, ہلکی آنچ پہ ڈھک کے پکائیں, آپ کا جو کا پانی تیار ہو جائے گا. آپ پر ہے کہ آپ نے اس کو کس طرح استعمال کرنا ہے. اگر آپ نے میٹھا کرنا ہے تو آپ شہد ڈال لیں, اور اگر آپ نے اس کو نمکین کرنا ہے تو دار چینی کا پاؤڈر اس میں لازمی شامل کریں, اس سے بہت بہتری آ جاتی ہے. بالکل صحیح. پانی کے اندر گلاس میں ہم چھان کے نکال لیں, تھوڑا سا لیمن جوس اس میں ایڈ کریں, برف ڈالیں تو بڑی اچھی لیمن بارلے تیار ہو جاتا ہے. اچھا اسی میں یعنی نیمبو نچوڑ لیں. جی بہت اچھا بن جاتا ہے. اسموتھی بنائیں, لیمن بارلے سحری کے ٹائم پینا زیادہ اچھا ہے کہ افطار کے ٹائم؟ سحری. اچھا افطار کے ٹائم پہ بھی پی سکتے ہیں. افطار کے بعد یہ ہوتا ہے نا کہ اگر جیسے آپ کوئی بھی شربت پیتے ہیں تو بار بار پیتے ہیں اور آپ کو پیاس اور مجھے لگتا ہے بڑھ جاتی ہے. لیمن بارلے پئیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی پیاس جو ہے نا رک جائے. آپ سحری کہہ رہی ہیں؟ بالکل میں سحری کہہ رہی ہوں. کیوں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ بہت لمبے روزے ہیں, آپ کو پیاس کی شدت بہت ہوگی. اور ایک اور چیز ہمارے یہاں غلط پریکٹس یہ ہے, ہاں بالکل چائے بھی پیتے ہیں. ایک اور غلط پریکٹس یہ ہے کہ جیسے آپ ایسا لگتا ہے کہ جگ پانی, کیونکہ اب ہمارا پہلا روزہ ہوگا تو ہم سارا پانی جو ہے سحری کے وقت پی لیں. آپ یقین کریں آپ کی کڈنی کو زیادہ کام کرنا پڑے گا اور یہ فلٹر کر دے گا اس کو 2 گھنٹوں میں. ٹھیک ہے. تو آپ نے کیا کرنا ہے, ایسی چیز لینی جیسے میں نے ابھی بات کی تھی کہ جو اسٹے کرتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی کڈنی میں آہستہ آہستہ جائے گا. اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ چاہیں تو آپ 2 ٹائم ہی لے لیں, لیکن سحری میں لازمی لیں, تاکہ آپ کو یورینری ٹریک کے جو پرابلمز ہو جاتی ہیں اور جو کڈنی پین ہوتا ہے اس سے آپ بچ سکیں.
صحیح. تو اس کا مطلب یہ کہ ہم رات کو جو بھگو دیں پانی میں صرف 2 چمچ, آپ کو بہت زیادہ بھگونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور صبح وہ جو پانی ہے اس میں بھلے ہم نیمبو ڈال کے یوز کر لیں یا پھر ہم ویسے اسے بیزل لیوز ڈال دیں, تلسی کے پتے ڈال دیں, گوند کتیرا ڈال دیں. آپ بہت ساری چیزیں, اسموتھیز بنانا, اسی میں سارے اسموتھیز بنائیں. بالکل صحیح جناب. رمضان عشق ہے. آپ سے ملاقات ہماری اختتام سحر تک, اور اپنے اپنے علاقوں میں ہونے والی اذان فجر کے ساتھ ساتھ روزہ رکھتے جائیں گے, اور ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ رمضان عشق ہے. آمدید. رمضان عشق ہے, اور ہم آپ سے مل رہے ہیں 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک. روزہ رکھتے جائیں گے ساتھ ساتھ مل کے, اور ہم نے بھی آج سحری بنائی ہے یہاں پہ. آپ کے گھر میں بھی بہت سارے مزے کی چیزیں بننی ہوں گی. کچھ بچے پہلا روزہ رکھ رہے ہوں گے, سارے لوگ اٹھے ہوئے ہوں گے. یہ ایک خوبصورت بابرکت مہینہ جو کہ اپنے ساتھ بہت ساری یادیں بھی ہمیں دے کے جاتا ہے. وہ لوگ جو کہ اس مہینے کو پاتے ہیں خوش نصیب ہیں, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں جس طرح سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کرتے تھے کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آ رہا ہے, اور اس مہینے کی برکتیں اور پھر اس کی رحمتیں گنوایا کرتے تھے. اور آج ہم بھی وہ تذکرے جو ہیں وہ آپ کے سامنے کر رہے ہیں. میرے ساتھ میرے مہمان اسکالرز موجود ہیں, اور میں نے کہا تھا ڈاکٹر صاحب کہ اب تھوڑا سا MBBS والے ڈاکٹر جو ہیں وہ ہم آپ سے جاننا چاہیں گے. آپ نے روحانی اثرات روزے کے بتائے, جسمانی اثرات کا بھی کچھ تذکرہ کر دیجئے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں روزہ رکھنے سے ہم کمزور ہو جائیں گے, ہم اتنی طاقت نہیں ہمارے اندر ہے. تو کیا روزہ کمزور کر دیتا ہے انسان کو؟ نہیں, بالکل ایسا نہیں ہے, بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اسلام نے ہمیں عبادات کی صورت میں جو گلدستہ عطا کیا ہے اس کے سارے پھول بہت خوشنما ہے. اور نہ صرف یہ کہ ان سے ہمیں ایمانی اور روحانی طاقت ملتی ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر جب روزے کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس پہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جسمانی طاقت بھی عطا فرماتا ہے, امیونٹی بھی عطا فرماتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی یوں سمجھ لیجیے کہ یہ اور روزہ ایسی عبادت جو کمپلیٹ انسان کی اوور ہالنگ کرتا ہے. اگر میں بات کروں گا GIT سسٹم کی, ہمارے نظام ہاضمہ کی, تو اب یہ دیکھیے کہ آپ کے سامنے کھانے کا ذکر کیا جائے منہ میں پانی آتا ہے جی, کھانا سامنے رکھ دیا جائے منہ میں پانی آتا ہے. لیکن روزے میں چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ صبر عطا کر دیتا ہے, لہٰذا روزے کی صورت میں کتنا ہی کوئی خاتون کھانا پکا رہی ہے اس کے منہ میں پانی نہیں آئے گا. اب ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ یہاں منہ سے شروع ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا منہ میں تھوک ہے, کیا ہے؟ یہ سلائیوا ہے. یہ کھانے میں رطوبت ڈال کر اس کو غذا کا پروسیس شروع کرتا ہے, ہمارے دانت اس کو چباتے ہیں. ایلیمنٹری کنال میں گیا, یہاں پر رطوبتیں شامل ہو گئی, پھر ہمارے معدے میں جاتا ہے تو یہاں پر بہت سارے جوسز نکلتے ہیں, وہ اس کو گرائنڈ کرتے ہیں. لہٰذا جیسے ہی ہمارے منہ میں اگر سلائیوا آ جائے تو ہمارا پورا GIT سسٹم فرام دا ماؤتھ اپ ٹو دا انٹسٹین یہ سارا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے سیکنڈ کے فریکشنز آف حصے میں. لیکن ماہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے ایسی عبادت عطا کی ہے کہ پورا ہمارا ڈائجسٹو سسٹم مکمل ریسٹ کی حالت میں رہتا ہے, اور اینڈوتھیلیم جو اس کی لائننگز ہیں, جو اس کی والز ہیں, اور خاص طور پہ انٹسٹینل جو پیچیدگیاں ہیں, وہ ساری کی ساری انہیں ایمیون سسٹم انہیں ملتا ہے. اور پھر ہمارا جو ہیپیٹک سسٹم ہے جسے ہم لیور بولتے ہیں, یہ کیمیکل فیکٹری ہے جگر, اور یہ ایک ہی وقت میں کم از کم 15 کیمیکل ایکشنز کر رہی ہوتی ہیں. اور 1.10 اگر گرام کا کوئی 0.1 ml بھی اگر ہمارے منہ میں چلے جائے تو یہ فیکٹری خود بخود ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے. لہٰذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک مہینے کے جب انسان 16, 17, 18 گھنٹے یا 14, 15, 16 گھنٹے جب بھوکا رہتا ہے تو اب کیا ہوتا ہے کہ اس کا بائل جو بناتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں صفرا, ٹھیک ہے, جو عام طور پر آپ نے دیکھا کسی کو پیلیا ہو گیا, آنکھیں پیلی ہو گئی, اس کی سب یہ بائل, یرقان, یہ بائل جو بنتا ہے یہ اس کو بنانے میں ایک وقفہ مل جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ جو ہمارا جگر ہے یہ گلوبلین بناتا ہے. گلوبلین, واٹ از دا گلوبلین؟ گلوبلین از دا امیون سسٹم آف دا باڈی. لہٰذا ہمارے امیون سسٹم ہے جو قوت مدافعت ہے وہ پہلے سے بہتر ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگر میں بلڈ کی بات کروں تو ہمارے بلڈ کے اندر انٹرا سیلولر ٹیشوز ہوتے ہیں, ہر خلیے کے اندر ایک اور جہان آباد ہے, تو اس میں پانی کی مقدار کم ہو جاتی ہے. پانی کی مقدار کم ہوتی ہے, نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا جو ہارٹ ہے اس کا لوڈ کم ہو جاتا ہے. جب اس کا لوڈ کم ہو جاتا ہے جو ڈائسٹولک پریشر ہے, ٹھیک ہے نا, جو نیچے والا بلڈ پریشر ہے وہ نتیجتاً اعتدال میں آ جاتا ہے, اس لیے کہ دل کو کم سے کم کام کرنا پڑ رہا ہے. دل کے عضلات جو ہے ان کو ذرا
سکون ملتا ہے بالکل اس کو اس کے جو پٹھے ہیں مسلس ہیں ان کو سکون مل جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو ہمارے ہاں خاص طور پر جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور ڈائبٹیز کے مریض ہیں, اگر میں بلڈ پریشر کی بات کروں تو واٹ از دا بلڈ پریشر, ہماری جو بلڈ ویسلز ہیں, آپ نے کبھی اپنے گھر میں پانی دیا ہوگا تو آپ جب پائپ پر پریشر مارتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ پانی تیزی سے نکلتا ہے. تھرڈ لا آف دا نیوٹن, ایوری ایکشن ہیز اکول اینڈ اپوزٹ ڈائریکشن. لہذا جیسے ہی آہستہ آہستہ جب ہم فیٹس کھاتے ہیں, چربی کی غذائیں کھاتے ہیں, پھر ہم میٹھا کھاتے ہیں, ہم کاربوہائیڈریٹ لیتے ہیں, تو آہستہ آہستہ ہماری جو بلڈ ویسلز ہیں ان کا سوراخ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے, ان میں فیٹ اور چربی جمنا شروع ہو جاتی ہے. نتیجہ نکلتا ہے جب خون وہاں سے چلتا ہے تو تیزی کے ساتھ رش کرتا ہے, جس طرح پانی دیتے ہیں ہم دباتے ہیں, تو وہ جیسے ہی وہ لیومن کم ہوتا ہے تو بلڈ پریشر اپنا اس پر ایکشن ڈالتی ہے, بلڈ تیزی کے ساتھ گزرتا ہے, اس کو ہم بلڈ پریشر بولتے ہیں. اس کا مطلب یہ کہ تمام پورے کے پورے جسم پہ ہمارے اس کے صحت مند اثرات ہیں, اور یہ غلط ہے کہ روزہ رکھنے سے اب آپ نے روزہ رکھا 15 سے 16 گھنٹے تک, آپ نے فیٹ جو انٹیک ہے وہ کم کر دیا, اور آپ کا جو لپڈس ہے, جو فیٹس ہے, وہ لیپولائسس ہوتی, وہ ٹوٹنا شروع کرتے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ اگر اعتدال کے ساتھ افطاری کریں اور پھر 37 رکعت کھانے کے بعد آپ تراویح اور نماز عشاء پڑھتے ہیں, تو یہ ایسا کمپریہنسو سسٹم اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ ہم بلڈ پریشر کو کم سے کم کر سکتے ہیں, اور پورے سال اگر اپلائی کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی جو کرونک ڈیزیز ہے, مستقل ڈیزیز ہے, اس سے چھٹکارا عطا کر سکتے ہیں. واہ زبردست. اچھا تذکرہ ہو رہا ہے مختلف امراض کا, تو شوگر کا جن لوگوں کو مسئلہ ہے, بلڈ پریشر کا ہے, کچھ سجیسٹ کریں گے سحری پہ یا افطار اب جن لوگوں نے بنانا ہے آج, تو آپ کچھ سجیسٹ کریں کہ افطار کیسا ہونا چاہیے, کیا کیا کچھ اس میں ضرور ہو؟ دیکھیے, ایک تو نمکیات سے, بلڈ پریشر جن کو ہے ان کو نمکیات سے بچنا چاہیے, جو جن کا ہائی ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لو ہوتا ہے تو وہ تو کھا سکتے ہیں, نمک کھا سکتے ہیں, بلکہ اگر جن کا بلڈ پریشر روزے کی حالت میں لو ہو جاتا ہے تو ان کے لیے ایک ہربل ریمیڈی جو ہوتی ہے, ہوم ریمیڈی, جلدی سے آپ روزہ نہیں توڑنا چاہتے تو آپ نمک والا پانی جو ہے اس میں اپنے پاؤں ہاتھ ڈپ کر لیں, ٹھیک ہے, اور نمک لگا لیں, نمک والا پانی, تو وہ بہت اچھا ہوتا ہے. لیکن کھجور سب سے اچھی چیز ہے, چاہے بلڈ پریشر ہائی ہو چاہے بلڈ پریشر لو ہو, ان کے لیے, لیکن شوگر پیشنٹ کے لیے نہیں. اچھا, شوگر پیشنٹ کے لیے نہیں ہے کہ پھر وہ مطلب کہ اگر ان کی ہائپوگلسٹریمیا یعنی شوگر کم ہوتا ہے تو کھجور اچھا ہے, لیکن اگر شوگر ہائی ہوتا ہے تو پھر آپ بہت زیادہ پانی, مطلب افطار پہ پھر سنت کے لیے بھی کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا لمبانی چاہیے. میں یہ بتاؤں کہ یہاں پر ڈائبٹیز دو طرح کے, ایک تو وہ ہیں جو انسولین لے رہے ہیں اور ایک وہ ہیں جو دوائیوں پر چل رہے ہیں. لہٰذا جو انسولین لے رہے ہیں میں ان کو ایڈوائز کروں گا کہ آپ جو صبح انسولین لیتے ہیں اس کو افطار سے پہلے لے لیا کریں, تاکہ وہ آپ کا جو فاسٹنگ آ رہا ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ کھانا کھا رہے ہیں, اور کھجور افطار کے بعد لے لیا کریں, یعنی جی ہاں بالکل, مقصد نہیں, افطار سے تھوڑا سا پہلے 5 منٹ پہلے, افطار سے سب کوٹینیس لگتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور شرعی طور پر بھی جواز کے فتوے آ گئے. اچھا ٹھیک ہے, وہ لگ سکتا ہے, آپ وہ لگا لیجیے, اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ ودن 5 منٹ جو ہے وہ آپ افطار کر لیتے ہیں, تو ایسی صورت میں آپ کی انسولین جو ہے وہ کھانے کو ڈائجسٹ کرے گی, ٹیشوز تک ساری جو ہے وہ شوگر کو پہنچا دے گی. اور آپ اگر کھجور سے روزہ کھولتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں اس میں کیلشیم بھی ہے, پوٹیشیم بھی ہے, اس میں میگنیشیم بھی ہے, فاسفورس بھی ہے, اس میں سلفر بھی ہے. نہیں, بہت زیادہ یوز نہ کریں. ڈائبٹیز کو ڈائٹ کمپرومائز تو ہوتی ہے لیکن کمپلیٹ نہیں. ڈاکٹر اس سے کہا گیا کہ آپ نے چپاتی بھی لینی ہے, آپ نے سالن بھی لینا ہے, آپ نے کوئی پھل بھی لینا ہے, ایسا پھل نہ لے جس میں بہت زیادہ گودا ہو. اچھا ٹھیک ہے نا, آپ باقی پھل بھی آپ نے کھانے, یہ ساری چیزیں آپ نے لینی, آپ نے نارمل لائف گزارنی. جب انسولین لے رہے ہیں, اگر آپ اس پر اچھی ڈائٹ نہیں لیں گے تو نتیجہ کیا, ہائپوگلائسیمیا میں آپ چلے جائیں گے. انسولین جو لے رہے ہیں وہ تو بالکل لے سکتے ہیں, لیکن جو دواؤں پر ہے پھر وہ دیکھ کر کے اپنا شوگر کو چیک کریں. ٹھیک ہے. اچھا, بچوں کے روزوں کے بھی تھوڑا سا مائیں بڑی ہوتی ہیں, اتنا لمبے دن ہیں, اتنے سخت دن ہیں. میں روزے کے بارے میں ایک بات کرنا چاہ رہی ہوں, سوری آپ کی بات کاٹ رہی ہوں. راٹھور بھائی نے بہت اچھی باتیں کی ہے, لیکن عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے, دوسرے مذاہب میں جتنے ہوتے ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں, فاسٹنگ کرتے ہیں, مطلب وہ فاقہ کشی کرتے ہیں, اپنے جسمانی جو فاسد مادے ان کو نکالنے کے لیے فاقہ کشی کرتے ہیں. جبکہ ہم مسلمانوں پہ یہ رحمت کا جو مہینہ ہے, برکتوں کا جو مہینہ ہے, یہ ہمارے لیے انعام بھی ہوتا ہے, اور ہمارے فاسد مادے جو ہوتے ہیں, زہریلے مادے جو ہم پورا سال جمع کرتے ہیں,
اس کو نکالنے کا اگر ہم روزہ رکھتے ہیں ہمیں انعام بھی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، ساتھ ساتھ ہماری جسمانی جتنی بھی بیماریاں ہوتی ہیں، جو دبی ہوئی بیماریاں ہوتی ہیں، اگر آپ پراپر طریقے سے روزہ رکھیں گے تو وہ آپ کے جسم کو چھوڑ دیں گے یا ان کا جو زور جو ہوتا ہے وہ کم ہو جائے. اچھا اب میں ماں کی بات کر رہی تھی نا، ہر ماں، بہت سارے بچے جو اس عمر میں پہنچتے ہیں، مجھے یاد ہے جب ہم نے پہلا روزہ رکھا تھا تب بھی سخت گرمیاں تھیں اور لمبے لمبے روزے تھے، تو وہ پھر ماں کے دل پہ تھوڑا سا مشکل گزرتی ہے. وہ کہتی ہے اب کیا اس کو ایسا کھلاؤں کہ کمزور بھی نہ ہو جائے، ہے میرے بچے نے روزہ رکھا ہے پہلا. کیا سجیسٹ کریں گے افطار میں کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیے کیسے ہم ان کی ذرا بالکل بچے جیسے روزہ رکھتے ہیں، آج کل چھٹیاں بھی ہیں بچوں کی، تو بچوں کو چاہیے کہ ماؤں کو کہ افطار پہ بھی اور سحر پہ بھی ایک دیکھیں آم اتنی اچھی چیز آئی ہوئی ہے، آپ مینگو شیک بنا کے بچوں کو دیں، یہ مینگو ایسی کاٹ کے کریم کے ساتھ مکس کر کے دیں تو بچوں کے لیے ٹیسٹ وائز بھی اچھے ہیں اور ان کو روزہ بھی نہیں لگے گا نا. اگر وہ سحری کے ٹائم پہ اگر ایک گلاس ملک شیک پی لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کافی ہوتا ہے. اس کے ساتھ اگر کوئی ایک سینڈوچ کھا لیں اچھا رہتا ہے. اچھا افطار کے وقت اگر یہ چیزیں کھاتے ہیں تو اس میں آپ کھجور شامل کر سکتے ہیں. کھجور اگین آپ کو بہت انرجی بھی دیتی ہے اور بچوں کے لیے اچھا بھی رہتا ہے. ماؤں کو یہ پریشانی تھی بچے نے روزہ رکھا ہے، کمزور ہو جائے گا، اس کو شاید پیاس لگ رہی ہے. اور پھر یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بچوں کو دیکھیں، چیک کریں، بچے کہیں چھپ کے پانی نہ پی لیں، کوئی چیز کھا نہ لیں، تاکہ ان کو اس طرح کی چیزیں کھلائیں تاکہ ان کو یہ احساس نہ ہونے پائے نا. اچھا یہاں سحری میں زیادہ نہیں دیں بچوں کو. اچھا مطلب کہ یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ان کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی روزہ رکھ رہے ہیں تو شربت پہ شربت پلا رہے ہیں، تو یہ نہ کریں. ٹھیک ہے. مطلب آپ کا جو ٹائم رات کا، کیونکہ آج کل بچے زیادہ جلدی سوتے نہیں ہیں، تو پانی جو ہے ایک دم سے نہیں دیں، تھوڑا 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 کر کے دیں تاکہ ان کا پیٹ نہ پھولے اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ ان کو پرابلم نہ ہو. بالکل صحیح ہے نا. ہمارا اسٹمک وہ جب روزے کے بعد یہ بالکل شرنک ہو کر پڑا ہوا ہے، اس میں ایک دم اگر آپ ساری چیزیں ڈالیں گے تو اب اس کی موٹیلیٹی نہیں ہے، اس کے جوسز پراپر نہیں ہوں گے، گرائنڈ صحیح نہیں ہوگا، نتیجہ نکلے گا ڈائریا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں جو فرسٹ ویک آف دا رمضان ہاسپٹل ڈائریا سے بھرے ہوتے ہیں، ڈرپس لگے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے ہم نے اس کو پوری طریقے سے اڈاپٹ کیا. اچھا سنت سے یاد ہے میرے سحری کی، علامہ صاحب آپ تھوڑا سا سحری کی افادیت، کیونکہ یہ کیا یہ صرف سنت مبارکہ ہے کہ سحری کی جائے اور سحری کر کے روزہ رکھا جائے، یا پھر یہ فرض ہے اس کے نہ رکھنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے یا نہیں روزہ ہوتا؟ اس پہ تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا، اس کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں، یہ روزہ مکروہ تو نہیں ہوتا، لیکن سخت تاکید آئی ہے کہ چاہے ایک کھجور ہی کیوں نہ صحیح سحری میں وہ ضرور کھاؤ. اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جب آپ صبح کچھ لیں گے تو آپ کے لیے ایک انرجی مہیا ہوگی، آپ کی انرجی ساز ہوگی. دوسری بات یہ کہ پھر آپ فجر میں اٹھیں گے اور اٹھ کے اس ایک روزہ رکھنے کے جو عمل ہے اس کو آپ ایک سٹارٹ کریں گے کہ صاحب ہم نے کوئی روزہ رکھا. یہ نہیں کہ سوتے ہوئے جب چائے اٹھ گئے بس ٹھیک ہے جی روزہ ہو گیا، نہیں، بلکہ ایک اس کا طریقہ کار آپ نے اپنایا اور آپ اٹھے صبح، آپ نے ایک کھجور کھائی اور فجر کی نماز بھی پھر آپ نے ادا کی. مجھے لگتا ہے علامہ صاحب اور ڈاکٹر صاحب آپ بھی تھوڑا سا آخر شب کی جو ایک خاص اپنی رحمت و برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ آخری عرش پر تشریف لا کے صدا دیتے ہیں اور پکارتے ہیں کہ ہے کوئی پکارنے والا کہ جس کی میں دعا قبول کروں. تو ہمیں وہ شرف، ہمیں وہ ایک توفیق بھی مل جاتی ہے اس مہینے میں کہ ہم اس آخری شب کے جو ایک لمحات ہیں، قیمتی لمحات ہیں، ان کو رمضان کی خاص جو رحمتیں ہیں ان کے ساتھ ساتھ ان کو بھی حاصل کر لیں. دعا کی قبولیت کی خاص گھڑیاں جو آج کل ابھی چل رہی ہیں، سو ہم دعائیں بہت ساری مانگ سکتے ہیں. بالکل بالکل سمجھے نا. دیکھیے جب انسان صبح اٹھتا ہے تو یوں سمجھیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے جو اس کا اٹھنے کا معمول ہے اس سے پہلے اٹھ رہا ہے. تو اب یہ اس کا اٹھنے کا عمل اور جاگنے کا عمل خود بخود عبادت ہو گیا، چاہے وہ اس میں عبادت نہ کرے، لیکن اٹھا ہی وہ اس نیت سے ہے. اسی لیے احادیث کے اندر سحری کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. جہاں تک ان باتوں کا تعلق ہے جو ابھی آپ نے سوال کیا کھانے کے حوالے سے، دیکھیے انسان کی عادت ہے، اس عادت کو توڑنے کے لیے یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے. اور حکیم سعید صاحب کا آپ کو علم ہوگا کہ حکیم سعید صاحب نے اپنی ہر کتاب میں یہ لکھا ہے کہ انسان کو غذا جو ہے وہ دن میں صرف 2 وقت کھانی چاہیے، ایک صبح ناشتہ اور دوسرے رات کا کھانا. وہ تیسرے کھانے کے قائل ہی نہیں ہے. حالانکہ بعض ممالک جیسے عراقی ہیں وہ دن میں 4 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں. بالکل صحیح. ان کے معمولات میں 4 مرتبہ کھانا کھانا ہے. تو ظاہر ہے کہ اسلام تو تمام انسانیت کے لیے ہے، وہ ساری انسانیت کی اصلاح چاہتا ہے. ٹھیک ہے، معذرت کے ساتھ آپ کی بات کو یہاں پہ کاٹتے ہوئے کیونکہ بریک کا مسلسل مجھے کہا جا رہا ہے تو ہم بریک کے لیے یہاں پہ رکیں گے اور اس کے بعد پھر آپ سے ملاقات.
खुशामदीद। रमज़ान इश्क है और हम लोगों ने भी यहाँ पर अब सहरी की रोज़ा रखा है इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे रोज़े को कबूल मंजूर फरमाए और इस माह मुबारक की बरकतें और इसके जो फयूज़ हैं वो हमारी ज़िंदगियों में शामिल फरमाए। आपसे हर रोज़ मुलाकात रहेगी A+ और ATV के व्यूअर्स के साथ सुबह 2 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक, और इंशाल्लाह इसमें बहुत सारी बातों के साथ साथ हमारा एक सेगमेंट हुआ करेगा। आज चूँकि पहला रोज़ा था, जैसे घर में अभी नया सारा कुछ हम सामान इकट्ठा कर रहे होते हैं और चीज़ें बना रहे होते हैं, सो इसी तरह से हमने भी अपने पूरे सेगमेंट्स आज नहीं उस तरह से किए हैं। हमारे शेफ़ जो है वो रोज़ाना आपको सहर और इफ्तार की चीज़ें बताएंगी, हमारी हर्बलिस्ट आपको बहुत सारे हर्बल ऐसी रेमेडीज़ बताएंगी, हमारे स्कॉलर्स बहुत सारे ऐसे रूहानी नुक्तों पे हमें बातचीत के ज़रिए से बताएंगे जो मतलब है इस माह मुबारक का, कि हम अपने दीन को समझ सकें और उन चीज़ों को फॉलो कर सकें जिन पे कि हमें हुक्म दिया गया है, जिनको अपनाने का और जिनको छोड़ने का कहा गया है, हम उनसे बाज आ सकें, उनसे रुक सकें। और उसके साथ साथ एक और ख़ास सेगमेंट जो कि हमारे साथ साथ रहेगा वो वज़ाइफ का है, कुरानी दुआएं और वज़ाइफ जो कि हम आपसे तस्करा करते रहेंगे। और सैयद नूर ज़मान नक्शबंदी शाज़दी साहब आज मेरे साथ हैं, और अगर मैं आपसे कहूँ कि मतलब किन वज़ाइफ का आप तस्करा करना चाहेंगे? लोग परेशानी, आजकल स्ट्रेस, दबाव, तनाव, डिप्रेशन, इस तरह के मामला बड़े सुनने में आते हैं, तो इस माह मुबारक में क्या कोई ख़ास ऐसे वज़ाइफ जिनके ज़रिए से इंसान को इस तरह की कैफियत से छुटकारा मिल सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक में तो कुरान मजीद कसरत से पढ़े जी, और कलमा पढ़ने से ईमान ताज़ा रहता है। ठीक है, तो कलमे का और इस्तग़फ़ार की कसरत रहे। वैसे डिप्रेशन और इससे बचाव के लिए मंजिल के नाम से एक किताब आती है जी, 33 आयत का मजमुआ है, सुबह शाम उसको पढ़े। नमाज, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक का महीना है और जैसे सेल लगी हुई है जी, हमारी नेकियों की सेल है, तो इसमें चाश, अवाबीन, इशराक, तहज्जुद, सलातुल तस्बीह का अगर एहतमाम रखा जाए सही, तो इंशाअल्लाह तमाम डिप्रेशनों से निजात पाई जाएगी। क्योंकि सुकून जो है अल्लाह की याद में है, तो जिक्र करने से इंशाअल्लाह लोगों को परेशानी नहीं होगी। बिल्कुल, हम इंशाअल्लाह आपके साथ इस तरह के बहुत सारे मसाइल का तस्करा करते रहेंगे और वो जानते रहेंगे। शफीक साहब, आप तशरीफ फरमाएं। सो कुछ अशार नाज़ रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। एक मशहूर नात पेश कर देता हूँ। मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, मेरे कमली वाले की हजारों भी आए और हजारों मुरसलीन आए, लेकिन मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों के। एक देने वाला है वहाँ तो एक देने वाला है, और सारा जग सवाली है। सुबहान अल्लाह मा अजमल का, मा अहसन का, मा अकमल का। कित मेहर अली कित तेरी सना, गुस्ताख अखियां कित जाड़ियां, कहिए मेरे कमली वाले की शान ही निराली है। और अकीदे का शेर है कि हम गुनाहगारों को वो रब से बख्शवाएंगे, हम गुनाहगारों को आका रब से बख्शवाएंगे। उनके रब ने कब उनकी कोई बात टाली है,
میرے کملی والے کی شان تھینک یو سو مچ. اچھا بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں بعض اوقات, جیسے بھی ہم تذکرہ کر رہے تھے سحری کا ہی, ہم لوگ بھی یہاں سحری کر رہے تھے تو وہ جسے کہتے ہیں بات ہو گئی. میں چاہ رہی تھی کہ ناظرین کے سامنے بھی اس کا تذکرہ ہو جائے, کیونکہ اکثر ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اذان چل رہی ہوتی ہے اور آخر اذان تک ہم لوگ جلدی جلدی سے کچھ کھا رہے ہوتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں کہ سحری میں دیر کرنا, تاخیر کرنا جو ہے وہ سنت ہے, یا اس کے بارے میں حکم ہے کہ دیر تک لیٹ تک سحری جو ہے وہ کریں. تو کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ آپ نے بتایا کہ روزہ ہی نہیں ہوتا. نہیں, دیکھیں اذان جو ہوتی ہے وہ صبح صادق طلوع ہونے کے بعد ہوتی ہے اور ہم سحری کرتے ہیں رات کی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان, کہ میں رمضان کے مہینے کے آنے والے دن کا روزہ رکھتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہم یہ کب کہیں گے؟ جب ہم رات میں سحری کر رہے ہوں گے. لیکن جیسے ہی صبح صادق طلوع ہوتی ہے تو ویسے ہی یا تو آپ گھڑی کا ٹائم ٹیبل دیکھ لیجئے, یا پھر آپ کے ہمارے یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اذان فجر جو ہے عام طور پر اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جیسے ہی ٹائم جو ہے وہ شروع ہوتا ہے, داخل ہوتا ہے. لہٰذا ایسے وقت میں اگر کوئی کھا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے تو دن میں کھا رہا ہے, اور دن میں اگر کوئی کھائے گا تو اس کا روزہ نہیں رہے گا. صحیح. اگر اس وقت آنکھ کھلی ہے اور اذان کان میں آ گئی ہے اور روزے کی نیت ہے تو کیا وہ ایک کھجور کھا سکتے ہیں؟ کہ وہ بالکل نہیں کھائے گا. اگر وہ کھا لے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے دن میں کھانا کھا لیا ہے, وہ کھانا کھانے سے اب روزہ برقرار نہیں رہے گا, اس کی قضا نکالے گا. یعنی اذان کے شروع ہونے سے پہلے جی اذان تو دن میں طلوع ہو رہی ہے, دن میں شروع ہو رہی ہے. صحیح. اور آپ روزہ رکھتے ہیں, سحری کرتے ہیں رات میں. ٹھیک ہے. لہٰذا رات میں سحری کرنا یہ سنت رسول ہے, اور رات کے آخری حصے میں سحری کرنا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لیکن دن جیسے ہی شروع ہوتا ہے آپ کا روزہ شروع ہو جاتا ہے. لہٰذا ایسے ہمارے عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جناب اذان ابھی تو شروع ہوئی, ابھی کھا لیا جائے, جلدی پانی پی لے, ختم ہونے تک. ایسا نہیں ہے. یاد رکھیے کہ اذان رات میں نہیں ہوتی, صبح صادق جیسے ہی, جس کو ہم ایسٹرونومیکل سن رائز بولتے ہیں, جیسے ہی جو ہے وہ یہ سن جو ہے وہ نکلتا ہے, جس کو ہم رات کی دھاری اور صبح کی دھاری ایک دوسرے سے ممتاز ہو جاتی ہے, تو جیسے ہی یہ صبح صادق کا وقت طلوع ہوتا ہے تو اذان ہوتی ہے. تو اذان رات میں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب غلط ہے. بالکل غلط ہے. ایسے لوگ جو اگر خدا نہ خاصہ ایسا کر رہے ہیں تو آئندہ ایسا نہ کریں, اور اگر ایسا کیا تو اس روزے کی قضا پھر عید کے بعد نکالیں. لیکن ڈاکٹر صاحب اگر خدا نہ خاصہ غلطی سے ہم یہ غلطی کرتے چلے آ رہے ہوں, اور بے شمار ایسے روزے ہیں جن کو گنا بھی نہیں جا سکتا, تو کیا ان تمام روزوں کی پھر اب قضا نکالنا شروع کریں؟ جی ہاں بالکل. ایک تو دیکھیں غلطی وہ ہے کہ بھول کر کھا لیا اور پی لیا, تو سرکار نے فرمایا کہ یہ وہ کھانا اور پینا ہے جو اسے اس کے رب نے کھلایا, رب نے پلایا ہے. ٹھیک ہے. اب یاد آنے کے بعد یا دوسرا نشاندہی کر دے کہ بھائی آپ روزے دار ہو, اب اگر اس نے پی لیا تو اب اس کا روزہ جاتا رہے گا. اس کا مطلب ہم نے پچھلے جو غلطیاں کی وہ ان کی قضا نہیں ہے. ان کی قضا ہے بالکل. وہ غلطی الگ ہے, بھولنا الگ ہے. صحیح. دیکھیں اگر آپ نے بھول گئے تو الانسان مرکب من الخطأ والنسیان. ٹھیک ہے. تو بھولنے پر اللہ تبارک و تعالی اس کو جو ہے معاف کر دیتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کسی نے غلطی کر لی تو غلطی کا کفارہ ہے. ٹھیک ہے. اور کفارے کی صورت تو ایک تو وہ ہے کہ جو جان بوجھ کر روزہ توڑ لے, وہ دوسرا کفارہ ہے. اس کی صورت جو ہے وہ قضا ہے. ٹھیک ہے. اس کو کفارہ نہیں دینا پڑے گا. لہٰذا ایسے جتنے روزے, قضا کا مطلب یہ کہ کسی اور وقت میں یہ روزہ رکھنا پڑے گا. رمضان کے علاوہ وہ قضا روزہ اس پر فرض ہے. ٹھیک ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا ایک روزہ بھی چھوڑا اور پوری زندگی کے روزے رکھ لے, تو پوری زندگی کے روزہ رکھنا رمضان کے ایک روزے کے برابر اجر و ثواب کا مستحق نہیں ہو سکتا. صحیح. لہٰذا یاد رکھیے کہ ایسے وہ تمام حضرات جو کہ اذان شروع ہونے کے بعد اگر کھا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دن میں کھا رہے ہیں, اور دن میں کھانا کھانے والا روزے دار نہیں ہوتا. بالکل. اچھا فرضیت کا بھی کچھ بتا دیجیے گا کہ ہماری کس عمر کے بچے جو ہیں ان پہ روزہ فرض ہو جاتا ہے, یہ کس انسان, کیا بلوغت کی عمر, کیا حد ہے؟ دیکھیں میں عام طور پر بتاؤں کہ عاقل اور بالغ کے لیے روزہ شرط ہے. اچھا. عاقل ہونا بھی, اگر کوئی مجذوب ہے یا کوئی اگر سائیکوپیتھک پیشنٹ ہے, وہ اسکیزوفرینیا جو ہوتا ہے اس کا, جس کو عقل نہیں ہوتی, تو اس پہ بھی روزہ فرض نہیں ہے. اچھا. بلوغت کی جو عمر ہے عام طور پر جو میڈیکل سائنس یہ بولتی ہے کہ خواتین کے لیے 11 سال سے شروع ہو کر, بعض اوقات اس سے بھی ارلی کچھ مخصوص علاقوں میں, لیکن کم از کم ایٹ لیسٹ یہ کہ 11 سال سے اور 14 سال تک اس کی بلوغت کم از کم 14 ایئر میں ہو جاتی ہے. اور مردوں کے لیے 13 سال سے یا 12 سال سے شروع ہو کر اور 15 سال تک. 13 سال کا جو بچہ ہے اس پہ روزہ فرض ہے. جی ہاں, 13 سال کا روزہ اگر بالغ ہو گیا ہے. اب بالغ کے لیے ظاہر ہے کہ کوئی ایتھینٹک نہیں ہے مردوں میں,
لہٰذا اس کے لیے پھر ایک مخصوص جو حد ہے وہ کم از کم یہ کہ 15 سال کا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے گھروں میں جب روزہ شروع ہوتا ہے تو بڑوں سے زیادہ بچوں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھ لیں. مائیں ان کو روک رہے تھے، لیکن یہ دین کی اسپرٹ ہے جو ماہ رمضان نے ہمیں عطا کیا. اگر آپ بچوں کو نہ جگائیں تو دوسرے دن ہم اپنی والدہ سے لڑ رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے کیوں نہیں جگایا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جیسے ہی بچہ 10 سال کا ہو جائے تو ہمارے ہوتا ہے تو ایک چڑی روزہ رکھا کرتے تھے کہ جناب آپ تھوڑا سا رکھ لیں، یا پھر عصر سے مغرب کے دوران رکھ لیں. تو آہستہ آہستہ بچوں کو ٹرین کیا جاتا ہے. تو اگر بچہ جب 10 11 12 سال کا ہوگا اور تو یقینی طور پر میں سمجھتا ہوں آج کل تو جون جولائی کی چھٹیاں ہیں، تو 12 سال کا اگر بچہ ہے، 13 سال کا بچہ ہے تو اس کو روزہ رکھوانا شروع کر دینا چاہیے. بالکل صحیح. اچھا ہم لوگ گھروں میں کرتے ہیں اس طرح سے نا، سارے پیرنٹس کے اپنے بچوں کو روزوں کی ترغیب دے رہے ہوتے ہیں یا روک رہے ہوتے ہیں؟ زیادہ روک رہی ہوتی ہیں اماں زیادہ. آپ کس طرح کی اماں ہیں جو روکتی ہیں یا کہتی ہیں نہیں نہیں روزہ رکھو؟ میں تو کہتی ہوں رکھنا چاہیے بچوں کو. میرے بچوں نے رکھنا شروع کیا، میرا خیال ہے 8 سال کی عمر سے انہوں نے روزے رکھنے شروع کیے تھے. تو الحمدللہ اب مطلب اتنے ماشاءاللہ پکے ہو گئے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے اس بارے میں. روزہ خوشی زیادہ تر 8 سال 9 سال میں اسی میں ہو رہی ہوتی ہے، بچوں پکے ہو جاتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے کہ چھوٹے بچے جو تھے ان کو ماسا روزہ کشائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، نہ صحابہ کرام کے زمانے میں. نئی چیز ہے لیکن چونکہ دین کی اسپرٹ کی طرف لے جا رہی ہے، دین کے خیر کی طرف لے جائے، لہذا اچھی ہے، جائز بات ہے. نماز کے لیے ان کو ترغیب دی جائے جب 7 سال کے ہو جائیں، تو اسی مناسبت سے نماز کی طرح روزے کے لیے بھی ترغیب دی جا سکتی ہے کہ وہ مشق کریں. غلطیاں بھی کر سکتے ہیں، وہ روزہ کھول بھی سکتے ہیں جب چاہیں. اچھا اگر کوئی بالغ ہے، بالغ نہیں ہوا بچہ، ایسی صورت میں اگر وہ کھا لیتا اس کو کوئی پلنٹی نہیں ہے. اچھا جی ہاں، یہ بلوغت کے ساتھ. میرا بیٹا ہے حسین، تو مجھ سے کہہ رہا تھا مما میں روزہ رکھوں گا. میں کہا ٹھیک ہے تم 10 بجے تک کا رکھنا. ابھی وہ 7 سال کا ہے، مطلب 7ویں سال میں ہے. تو کہہ رہے ٹھیک ہے مما میں پھر 10 بجے روزہ کھولوں گا، لیکن سحری آپ کے ساتھ کروں گا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں تو یہاں پر ہوں، لیکن وہ پورا تیار تھا کہ میں سحری کروں گا اور میں روزہ رکھوں گا. تو ٹریننگ اسی طرح ہوتی ہے. میری بیٹی نے 8 سال کی عمر میں روزہ رکھا تھا اور اب تک ماشاءاللہ پورے رکھ رہی ہے. تو آپ بینگ ہربلسٹ کو خاص اہتمام کرتی ہیں بچوں کے روزے کے لیے؟ کچھ خاص ان کو کھلانے پلانے کا پتہ چلے کوئی خاص جڑی بوٹی ہو جو کہ آپ میں بالکل واقعی سچی والی نیچروپیتھ ہوں. میں اپنے گھر میں بھی مطلب کہ بہت زیادہ بھوننا یہ سب کرنا مجھے بالکل نہیں پسند ہے. دہی سیب بہت اچھا ہوتا ہے، دہی. میری بیٹی کو پراٹھا پسند ہے. ابھی میں سمینہ سے بات کری تھی، میں کہا میری بیٹی کہتی ہے کہ مما آپ مت بنائیے گا، پٹھان کی ہوٹل سے لا. باہر سے لا کے وہ بس پراٹھا سیب. میری کوشش ہوتی ہے کھجور سیب دہی اور پراٹھا صحیح یہ سحری میں ہو. کچھ فروٹ کا کوئی سالن بنتا ہے جسے پراٹھے سے کھاتے ہیں؟ آم پراٹھے سے. میرے ہسبینڈ آم پراٹھے سے بہت شوق سے کھاتے ہیں. کیلا پراٹھے سے کھایا جاتا ہے. کیلا پراٹھے سے کھایا جاتا ہے. میں اسی طرح کی ہوں اور میرے گھر میں یہی پریکٹس رہتی ہے صبح کے ٹائم. سحری میں بھی افطاری میں بھی پکوڑے میرے ہسبینڈ کو پسند ہے، مجھے بالکل نہیں پسند. بالکل سے. اچھا جی یہاں پر ہم ایک بریک کے لیے رک رہے ہیں اور بریک کے بعد ہو رہی ہے پھر آپ سے ملاقات. خوش آمدید. رمضان عشق ہے A+ اور ATV کے تمام ناظرین جو کہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. رمضان المبارک کی بہت سی مبارکباد دیتے ہوئے آج پہلا روزہ جو کہ ہم سب نے مل کے رکھا، اور سب سے خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ ایک روزہ جو کہ پورے ملک میں رکھا گیا، اور اس کی وجہ سے ایک اچھا سا جو ایک احساس ہے کہ اللہ کرے ہم لوگ اسی طرح سے ہمیشہ وحدت کی یہ جو ایک لڑی ہے اس میں پروئے رہیں کہ ہم ایک ہی دن روزہ رکھیں، ایک ہی دن عید منائیں، اور یہ پورے ملک ہمارا جو ہے وہ اسی ایک احساس کے ساتھ جڑا رہی ہے. ایک بہت خوبصورت سفید جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس ماہ مبارک میں اس دفعہ نصیب کیا ہے، جو اور بھی زیادہ اس کو خوبصورت بنا رہا ہے. سو یہ ایک بڑی زبردست سی بات ہے. اچھا حقوق اللہ کا تو بڑا تذکرہ ہو رہا ہے، کچھ حقوق العباد کا بھی چکر رمضان المبارک میں ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے رمضان میں ٹریننگ یہی دی گئی ہے کہ آپ حقوق اللہ تو ادا کرتے ہیں، جتنی بھی عبادات ہیں سب حقوق اللہ ہے نا، لیکن حقوق العباد آپ سے محو ہو جاتا ہے، آپ بھول جاتے ہیں. زکوٰۃ کا حکم جو دیا گیا ہے وہ خاص رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ وہ پورے سال کسی کے اوپر. کیا رمضان میں زکوٰۃ دینا کچھ زیادہ اجر کا نیکی کا ثواب کا باعث ہے؟ دیکھیے لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے کہ رمضان میں دینے میں رمضان میں زکوٰۃ دی جائے. حالانکہ اسلام نے اس طرح نہیں کہا. اسلام نے تو یہ کہا، حکم دیا ہے جس پہ
1 साल गुजर जाए, यानी वो माल जिस पे 1 साल गुजर जाए, वो चाहे मुहर्रम का महीना हो, चाहे जिलहज का महीना हो, या कोई भी महीना हो, जब साल पूरा हो गया आप पे ज़कात फर्ज हो गई, उसकी अदायगी लाजिम हो गई। लेकिन लोग रमज़ान का महीने का इंतखाब इसलिए करते हैं कि उनके जहनों में ये है कि चूंकि रमज़ान में हर अमल का अजर सवाब ज़्यादा मिलता है, 70 गुना बढ़ जाता है जी, तो इसलिए अगर हम रमज़ान के अंदर लोगों को खैरात और सदक़ात देंगे तो उसका अजर सवाब ज़्यादा मिलेगा। इस ख्याल के साथ लोग जो हैं इसको तरजीह देते हैं रमज़ान में। लेकिन देखिए रमज़ान के साथ एक दिन आ रहा है ईद का दिन, जो खुशी का दिन है, तो उससे फ़ायदा ये होता है कि गरीब गुरबा जो लोग होते हैं, जो ज़रूरियात ज़िंदगी अपनी तनख्वाह से पूरी नहीं कर सकते हैं, उनके साथ ताउन हो जाता है। वो भी आम मुसलमानों की तरह यकसा खुशी बनाते हैं। जो अभी आपने बात की ना इत्तेहाद की बात, यकसानियत की बात, तो जब रोज़ा हम रखते हैं तो आप देखें ना यकसानियत पैदा हो जाती है। हर वो शख्स चाहे वो बीमार हो, रोज़ा ना रख सकता हो, फिर भी एहतराम में दूसरे के सबके सामने नहीं खाता वो, सही, उसको खाने की इजाजत दी गई फिर भी नहीं खाता। ठीक है ना, तो यकसानियत पैदा हो जाती है ना। यही मामला है ईद के साथ। डॉक्टर साहब आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपसे अर्ज करूं कि ज़कात रमज़ान में फ़र्ज होती है। रमज़ान जिस तरह रोज़ा फ़र्ज है, इसी तरह ज़कात भी फ़र्ज है। रमज़ान से इसका ताल्लुक़ है ख़ास तौर पर। और साल गुजरने का माना यह है कि अगर आप फ़र्ज़ कीजिए कि आपका शवाल ज़ी क़द में जाकर आपके पास इतना माल आ गया, आप साहिब निसाब हो गए, तो अब आप पर 1 साल गुजरना ज़रूरी है। अगर 6 महीने इस रमज़ान में गुजरे तो आप पर ज़कात नहीं, अगला जो रमज़ान होगा उस वक्त तक आपके पास निसाब रहता है, तो अब आप पर ज़कात फ़र्ज हो चुकी है। सही। और रमज़ान का महीना जो है फ़र्जियत ज़कात का महीना है। हाँ, ये अलग बात है कि आपने रमज़ान में अपना एनालिसिस किया और सारा अपना एस्टिमेट करने के बाद ज़कात निकाल ली। कोशिश ये कीजिए कि अव्वल प्रायोरिटी पर आप ज़कात जो है वो मुस्तहिक लोगों तक पहुँचा दें। लेकिन अगर कोई ये समझता है कि फौरी तौर पर इतना माल खर्च नहीं कर सकेगा, तो अब पूरे साल के लिए अपना एस्टिमेट करके साल में जिस वक्त चाहे सहूलत के वो उसको दे सकता है। रमज़ान से पहले भी दे सकता है, रमज़ान के बाद भी दे सकता है, लेकिन फर्जियत वो रमज़ान में मुतय्यन की जाती है। अच्छा अल्लामा साहब, बहुत सारे लोग जैसे ज़कात निकाल रहे होते हैं तो वो लोगों को रोज़ा इफ्तार कराने के लिए दे देते हैं कि ये आप ये पैसे लीजिए और इससे आप रोज़ा वगैरह इफ्तार कीजिए। क्या ज़कात के मसारिफ में इस तरह से जो ज़कात देना है ये ज़्यादा सवाब का बाइस उन्हें लगता है? दोहरा अजर, दोहरा सवाब है। एक तो किसी को रोज़ा रखवाने का और इफ्तार करवाने का सवाब, प्लस हमने जो ज़कात निकाली है अपने माल में से, उससे जो माल हमारा पाक हो रहा है और जो उसका सवाब हमें मिल रहा है। देखिए इसमें एक बात तो मैं ये अर्ज़ करूँ, परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में जहाँ कहीं भी नमाज के कायम करने का हुक्म दिया है वहीं ज़कात के देने का हुक्म दिया है। अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, ये 2 इबादतें ख़ास तौर से, किसी तीसरी इबादत का जिक्र नहीं किया। उसकी वजह यह है कि परवरदिगार ही कहता है कि तुम्हारा ताल्लुक जहाँ एक तरफ मुझसे हो वहाँ दूसरी तरफ बंदों से। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह, क्या नमाज के जरिए से मुझसे ताल्लुक हो और ज़कात के जरिए से बंदे से ताल्लुक हो, इन दोनों को साथ लेके चलो। और यही बात रमज़ानुल मुबारक में सरकार ने कहा कि बहुत ज़्यादा सवाब है रोज़ा इफ्तार कराने का, चाहे किसी एक खजूर से ही तुम रोज़ा इफ्तार कराओ। तो ये जो रोज़ा इफ्तार कराने का रसूल ने बार बार हुक्म दिया कि बहुत ज़्यादा सवाब है, यही वजह है कि जिसके पास ज़्यादा है, जिसके पास है, जिसकी हैसियत है, वो लोगों को इफ्तार कराएगा, तो ज़ाहिर है कि इंसानियत की खिदमत होगी। फिर इसी सिलसिले में फ़ितरा है जो चांद देख कर निकालना होता है, वो भी गरीब लोगों की मदद और उसके साथ। तो गोया रमज़ान में परवरदिगार आलम ने सिर्फ अपनी ही इबादत की तरफ नहीं, अपने बंदों से वाबस्तगी और बंदों से जो ताल्लुक़ रखने का साथ साथ हुक्म दिया है। अब रह गया ये कि ज़कात के पैसों से रोज़ा इफ्तार करा देना, अगरचे के मसारिफ में नहीं है ज़कात के, यानी रोज़ा इफ्तार कराने के लिए आप वैसे ही अलग से अपने तौर से जो है वो पैसे निकालें और उससे इफ्तार करा दें। और वो ज़कात जो है वो जिसको आप दे रहे हैं उसकी मर्जी पर मुनहसर हो कि वो कहाँ इस्तेमाल करना चाहे और कैसे इस्तेमाल करना चाहे। अच्छा, यानी आप किसी को पैसे दे दें, अच्छा आप किसी को पैसे दे दें, वो चाहे ज़कात की मद में दे, अब उसकी मर्जी, वो खाना खाए, कपड़े पहने, जो भी करे। अच्छा। लेकिन अगर आपने कहा कि खाना पकाकर इसको खिला दिया और ज़कात अदा हो जाएगी, तो इस तरह ज़कात अदा नहीं होगी। ठीक है, ज़कात के लिए की मद में भी नहीं अदा हो सकती है। किसी चीज का मालिक बनाना जरूरी है। अच्छा जी हाँ, जब उसको उसका मालिक बना देंगे, अब वो मसारिफ ज़कात को जिस तरह चाहे उसको खर्च करे। फर्ज कीजिए किसी को दवाई की ज़रूरत है, तो आप उसको दवाई ज़ाहिर कीमतन मिलती है, उसको वो दवाई दिला दें,
یہ زکات ادا ہو جائے گی، آگی اس کی ادا ہو جائے گی. آپ کسی کو کپڑے اگر خرید کے دے دیں زکات کے پیسوں کا، اس کو مالک بنا دیں کپڑوں کا، زکات ادا ہو جائے گی. زکات کی ادائیگی کی بہت ساری صورتیں ہیں، لیکن بہترین صورت یہ ہے کہ جو آپ کی کرنسی ہے اس میں آپ جو ہے وہ مقررہ جو آپ کا زکات نکلا ہے ایک کو یا ایک سے زائد افراد کو وہ پیسے دے دیں. اب وہ آزادانہ اس پر تصرف کرے گا، جس طرح چاہے وہ اس کو خرچ کرے. بہترین صورت یہ ہے. مطلب یہ کہ افطار کی صورت جو ہے نا، جیسے عمومی افطار کروائی جاتی ہے، زکات کی مد سے اس طرح نہیں کروایا جا سکتا، اس لیے کہ افطار میں تو ہر شخص شریک ہوتا ہے. وہ خود ہو سکتا ہے صاحب نصاب ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو زکات آپ نے دی تو زکات نہیں ادا ہوئی. آپ نہیں، بعض اوقات لوگ مزدور یا ایسے بہت سارے لوگ جو کہ انہیں نظر آتا ہے ضرورت مند ہے، ہاں مثلا کوئی ادارہ ہے، یتیموں کا کوئی ادارہ ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ بھئی یہاں پر غریب غربا رہتے ہیں تو وہ آپ انہیں دے سکتے ہیں، کسی بھی صورت میں دے سکتے ہیں. اور اس کے لیے یہ بھی لازمی نہیں کہ آپ یہ بتائیں کہ میں جو کچھ آپ کو دے رہا ہوں یہ زکات کے پیسے. اچھا، یہ ضروری نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے، بلکہ زکات کے اندر تو یہ حکم ہے کہ آپ دکھا کے بھی دے سکتے ہیں، بتانا ضروری نہیں ہے. صدقے کے لیے حکم ہے کہ یہ چھپا کے دیا جائے. زکات کے لیے حکم ہے کہ وہ برملا ادا کی جائے تاکہ تمام مسلمانوں کو پتہ چلے کہ یہ شخص اپنے مال سے زکات ادا کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرے کو بھی ترغیب ملے وہ بھی زکات ادا کرے. لیکن دینے والے کو بتانا لازمی نہیں ہے کہ میں آپ کو جو دے رہا ہوں، آپ نے تحقیق کر لی کہ یہ مستحق زکات ہے، آپ اسے دے دیجئے، سامان کی صورت میں، رقم کی صورت میں، کسی بھی صورت میں، بغیر بتائے ہوئے کہ یہ میں زکات دے رہا ہوں. اچھا، بہت سارے لوگ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو، یہ مقصد ہے اس کے اندر. بلکہ آپ یہ کہیں کہ میں تمہیں قرض حسن دے رہا ہوں، جی، یہ کہہ کر بھی اگر آپ وہ زکات، اس کی نیت ہونی چاہیے کہ میں زکات ادا کر رہا ہوں، اپنے رب کی خاطر دے رہا ہوں. جی ہاں، دوسرا سامنے والا قرض حسن ایک ایسا قرضہ ہے جو کہ جس کی ادائیگی کے لیے آپ اس کو تقاضا نہیں کر سکتے. لہٰذا کہہ دیں کہ بھائی یہ قرضہ ہے، جب اگر تمہیں ہمارے پاس مال آ جائے تو مجھے دے دینا، ورنہ تمہیں رکھ لو، اور اس کی نیت ہو ادائیگی زکات کی، تو ایسی صورت میں بھی زکات ادا ہو جائے گی. اسلام کسی کی عزت نفس کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا. لہذا زکات کا مہینہ یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اور آقا کریم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق کو بڑھا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو میں نظر آتا ہے ہمیں افطار پہ ہمارے کتنے جو کبھی گھر میں نہیں بنا ہوتا وہ بھی افطار پہ ہمیں کھانے کو میسر ہوتا ہے، ہم کھا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں ان سے ہم لطف اندوز. اور میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ کی اتنی نعمتیں ہوتی ہیں ماہ رمضان میں. ایک دفعہ میں ٹریول کر رہا تھا، غالباً انگلینڈ جا رہا تھا، تو مجھے ایئر ہوسٹس نے کہا کہ وہ سرو کیا کھانا، تو میں کہا نہیں، آئی ایم ان دا فاسٹنگ کنڈیشن. اچھا اچھا، دس از ناٹ دا سیم منتھ ان دا مسلم ہیو لاٹ آف فوڈ آن دیئر ٹیبل، کہ جس میں یہ وہ مہینہ تو نہیں جس میں مسلمان کے دسترخوان پر بہت سارا کھانا ہوتا ہے. میں نے کہا یقیناً یہی ہے، اس لیے کہ جب 15 گھنٹے بھوکے رہتے ہیں تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بہت سارا کھانا جمع کر لیا جائے. حالانکہ آپ کو اگر یہ مہینہ، اگر آپ اس کو 2 روٹی ہے، 1 روٹی خود کھا لیں، 1 روٹی کسی غریب کو دے دیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو مقصدیت روزہ بھی حاصل ہو جائے گی، اور آپ کا جو باڈی فزیکل اسٹرکچر ہے اس کی بھی تطہیر ہو جائے گی. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے نا، اللہ کا نبی کس لیے آتا ہے؟ اللہ کے نبی بنیادی طور پر 2 چیزیں دینے کے لیے آتے ہیں، 2 چیزوں کو ملانے کے لیے، مخلوق کو خالق سے ملانے کے لیے اور مخلوق کو مخلوق سے ملانے کے لیے اللہ کا نبی آتا ہے. اب جس طرح آپ جا کر دیکھیں، مسجد میں نمازی گیا اور اس نے جا کر اللہ کی حضور رکوع و سجود کیے تو گویا وہ اللہ سے مل رہا ہے. اور جب سلام پھیرنے کے بعد جب ایک دوسرے سے معانقہ کرتا ہے تو پھر مخلوق سے مل رہی ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو خالق سے بھی ملایا اور مخلوق کو مخلوق سے بھی ملایا. بہت شکریہ آپ سب کی تشریف آوری کا، بہت شکریہ. انشاءاللہ جناب پلیز. میں پوچھ رہا ہوں آج کل جیسے کئی لوگ ہوتے ہیں سفر میں ہیں جی، اب 1.5 گھنٹے کی فلائٹ ہے لاہور کی مین، اور بولتے ہیں سفر ہے جی روزہ چھوڑ دیتے ہیں سفر میں. یہ کیا کہانی ہے؟ وہ تو ٹھیک ہے، ایک سفر ہوتے تھے لمبے، اب تو 1.5 گھنٹے میں مسافر کسے کہیں گے؟ یہ شروع میں بات کی ہے. دیکھیں میں آپ سے بتاؤں، سفر ہمارے ہاں شرعی طور پہ کب شروع ہوتا ہے؟ تقریباً 99 کلومیٹر سے، اگر آپ کا ڈیسٹینیشن ہے. اور اس کا ٹائم پیریڈ بھی ہے کہ کتنے دن کے لیے وہاں ٹھہرنے کا ہم ارادہ رکھتا ہے. وہ تو یہ ہے، ہاں وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو نماز کی صورتوں میں، قصر نماز کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اب اگر آپ نے 100 کلومیٹر اپروکسیمیٹلی اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو آپ اپنے شہر کے مضافات میں، آؤٹ کٹس میں، سبربس میں جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ پر قصر نماز آ جائے گی. لہذا سفر کی یہ ہے. اب اگر کوئی لاہور جاتا ہے چاہے وہ 1.5 گھنٹہ میں پہنچ جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاہور جانے والا اگر روزہ چھوڑنا چاہے تو شریعت نے اس کو رخصت دی ہے، لیکن عزیمت یہ ہے
देखिए मार्केट में जाए ना तो एक कम अच्छी चीज, एक ज्यादा अच्छी चीज और एक बेहतरीन चीज, आप बेहतरीन चीज लेते हैं। डॉक्टर साहब से पूछा, अभी ये रोजा आ रहा था तो डॉक्टर साहब से पूछा कि डॉक्टर साहब ये कैफियत वो कैफियत तो रोजा रखना है कि नहीं, तो उन्होंने कहा फतवा ये कहता है कि छोड़ सकते हैं, तकवा क्या कहता है उसका फैसला आपने खुद करना है। तो फतवे और तकवे में फर्क जो है उसके साथ। सो इजाजत आप सब लोगों से भी। अब इंशाल्लाह कल धूमधाम के साथ हम इफ्तार बना रहे हैं, सहरी बना रहे हैं। समीना हमारे साथ होंगी, हमारी बिल्किस हमारे साथ होंगी, डॉक्टर बिल्किस जो कि हमें हर्बल सारी रेमेडीज बताएंगी, हमारे स्कॉलर्स हमारे साथ होंगे और उसके साथ साथ हमारी सेलिब्रिटीज आपसे मिला करेंगे रोजाना। हर रोज सुबह 2 बजे से 5 बजे तक हमारी इश्क रमजान है ट्रांसमिशन, जिसमें कि हम आपको लिए बहुत सारी दुआओं और बहुत सारी इन नेक तमन्नाओं के साथ कि अल्लाह ताला इस माह मुबारक में मेरी और आप जैसे खताकारों की तमाम खताएं, तमाम गुनाह, तमाम लग़्ज़िशें, तमाम जो गलतियां उन्हें माफ़ फरमाए और हमारी इस माह मुबारक को हमारे लिए बाबरकत बनाए, हमारे रोज़ों को, हमारी इबादतों को कबूल करें। अच्छा, आप कहीं सफर करने का इरादा रख रहे हैं? नहीं, अभी आजकल तो सफर नहीं है, अभी तो रोजे में रखेंगे। अभी तो अच्छा भी रख रहे हैं। जब रखेंगे मैं तो 1.5-2 घंटे को तरजीह नहीं देता हूँ, मैं रख लेता हूँ, बिल्कुल सही पहुँच जाता हूँ, यानी वो फजीलत कर लेता हूँ बस। जबरदस्त। अच्छा जी, जाते जाते हम चाह रहे हैं कि आपसे हम कोई एक खूबसूरत सा कलाम सुनते हुए अपनी आज की ट्रांसमिशन का इख्तिताम करें और आपसे हम इजाजत लेंगे। बहुत बखैर आफियत आपका रोजा गुजरे और इंशाल्लाह कल सुबह फिर हमारी रमजान सहर ट्रांसमिशन A+ और ATV की स्क्रीन पे आप देख सकेंगे सुबह 2 बजे से सुबह 5 बजे तक लाइव। रमजान इश्क है। बहुत शुक्रिया और अल्लाह हाफिज। तेरी डाची दे गल विच डलियां में ते पीर मनावन चलियां शाना वाले पीरा पीरा मेरे हाथ कटो